بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کے رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم ایک کورس کے کمپلیٹ ہونے کے لیکچر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا خیر و عافیت کے ساتھ۔ چیزوں میں مسائل کیا ہوتے ہیں، اور آج کے یہ جو 2 گھنٹے ہیں ہمارے آپ لوگوں کے ساتھ، میرے 9 سے 11 کی نشست ہے، 11 سے 12 پیرنٹس کے ساتھ ہے میری نشست، اس چیز کے لحاظ سے وقت کو امر کیسے کیا جاتا ہے اور چیزوں کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے ہاتھوں میں رکھا ہوا پین ہو، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے ہوں، یا یہاں پہ پڑی ہوئی کرسیاں ہوں، جن مقاصد کے تحت وہ بنی ہوتی ہیں وہ مقاصد اگر پورے ہو رہے ہوں تو یہ چیزیں درست انداز میں ہوتی ہیں۔ جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم سب کردار ہیں اور ایک ڈرامہ ہم کر رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ بڑا اچھا جملہ ہے یہ، اس سے زندگی کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ورنہ انسان اکثر کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا، میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوا، فقیر کے گھر میں۔ فار ایگزامپل گدھا گھر کا بچہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بادشاہ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اگر وہ شیکسپیئر کے اس جملے کو سوچ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو اس ڈرامے کی حد تک کیا ہوتا ہے کہ ایک کردار بادشاہ کا ہوتا ہے، ایک کردار فقیر کا ہوتا ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد سب برابر ہوتے ہیں، صحیح ہوگی نا؟ تو یہ واقعی میں زندگی ہمارے لیے صرف اتنی ہی ہے کہ ہمیں کردار دیے گئے ہیں اسکرپٹ کے ساتھ۔ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں اسکرپٹ کے ساتھ دیا گیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج جو ہمارے ساتھ یہ ہے وہ ہم اسکرپٹ آپس میں چینج کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا اسکرپٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اپنا اسکرپٹ ہمیں دے دو، وہاں سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، صحیح نا؟ یہ تو تمہیدی سی صرف گفتگو ہے۔ زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ فالتو باتیں کم کرنی چاہیے، فالتو ایونٹس بھی کم ہی رکھنے چاہیے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ میری زندگی میں کوئی بہت زیادہ فالتو ایونٹس ہیں نہیں۔ اس لیے مختصر سا اپنے اس پہ آ جاتا ہوں۔ جو ٹائٹل ہے ہمارا کہ آج فائنل پریزنٹیشن ہے ہماری مونٹیسری کورس کے فرسٹ کورس کے، اس میں، اور الحمدللہ مجھے اس کی اہمیت کا اس وجہ سے احساس ہے کہ آج ہماری ریجنٹ پلازا میں ورکشاپ تھی، میں نہیں گیا، میں نے ٹیم بھیجی ہے۔ الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں نے بڑے بولڈلی ان کو منع کیا، اور ابھی 9 سے 11 وہاں چل رہی ہے، نعمان وہیں پر موجود ہیں، ریجنٹ میں موجود ہیں۔ تو چیزوں کی اہمیت بھی انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس چیز کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کیا رکھا تھا، ہوتا یہ کہ ہر ایونٹ کے لیے آپ کے پاس خاص تحفے ہونے چاہیے، صحیح ہوگی نا؟ آپ بھی اپنے طور پہ رکھتے ہوگے، میں کسی پر اعتراض نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا دنیا میں، صحیح نا؟ اسے جھوٹ کی ڈیفینیشن نہیں آتی، وہ اسے سچ سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح نہیں؟ کراچی جیسے شہر میں، پاکستان شہر میں ایک شخص دوسرے شخص کو اگر قتل کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہیں لکھا بھی جا رہا ہے، وہاں حساب بھی دینا ہوگا، صحیح ہوگی؟ تو ناسمجھی کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی الحمدللہ غالباً اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، 7ویں یا 8ویں میری کتاب ہے، تو میں اس کی اوپننگ اس لیکچر میں کروں۔ تو یہ میرا گفٹ تھا تمام جو شرکا تھے اس کے کورس کے، لیکن ہماری فائنل نہیں ہو سکی، اس لیے کہ آج ہماری ریجن کی جو ہے ورکشاپ ہے اس کو بھی ہمیں ٹائم دینا تھا، اور کچھ اور بھی ہماری ایسی ایکٹیویٹیز تھیں کہ اس کو دینا تھا، تو 70% کمپلیٹ ہو گئی تھی کل چیزیں، اس کی ہارڈ فارم ابھی نہیں بن پا رہی تھی، تو انہیں میں نے کہا کوئی اٹس آل رائٹ، یہ ہم شاید سرٹیفکیٹس کے ساتھ دیتے ہیں آپ لوگوں کو، صحیح ہو گیا؟ لیکن میں اس کی اوپننگ ضرور کر دوں گا تاکہ جو میری کمٹمنٹ تھی اپنے ساتھ وہ میں اس میں ضرور پوری کر دوں۔ لیکچر تب اچھا ہوگا، کوئی بھی چیز تب اچھی ہوتی ہے، جیسے آپ کو یاد ہو کہ صفہ کے اس چبوترے سے لے کر آپ رچرڈ فیمن پہ آ جائیں
رچرڈ فیمن سے آپ صغیر تک آ جائیں. کبھی بھی کوئی لیکچر اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا جب تک کراس کوسچننگ نہ ہوئی ہو. رچرڈ فیمن نے اپنے دور میں کبھی ان کی ویڈیو آڈیو دونوں سیریز موجود ہیں, آن لائن یوٹیوب پہ موجود ہے. فزکس کا بہت بڑا نام, غلطی پہ نہیں ہوں تو نوبل اورینٹڈ بھی تھا وہ. اس نے کہا کہ میں نے لیکچر دیا, پروفیسرز کو میں نے لیکچرز دیا, 10 لیکچر کی سیریز تھی اس کی بھی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. کہتے لیکن اس کے بعد میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا, فائدہ ہی نہیں ہوا. فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر میں نے آپ کو کوئی چیز پڑھائی آپ نے استعمال نہیں کی تو میں کہوں گا ناکارہ. صحیح ہوگی نا؟ اگر میں کام کی کوئی چیز پڑھاتا تو آپ لوگ استعمال کرتے, استعمال نہیں کی تو اس کا مطلب ہے ناکارہ. صحیح ہے نا بات اس چیز کے لحاظ سے؟ میں اکثر بیشتر ایک جملہ کہا کرتا تھا, اسی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں, کہ اگر گھر پر پسندیدہ ڈرامہ لگا ہوا ہے اور میری کلاس ہے, آپ ڈرامہ دیکھو اور میری کلاس لینے نہ ہو تو مجھے افسوس نہیں ہوگا, لیکن صرف یہ ہوگا کہ صغیر تم ڈرامے سے بھی کم ہو, کہ اس چوائس میں اس نے ڈرامے کو ترجیح دی ہے, تمہیں ترجیح نہیں دی. صحیح ہوگی نا؟ تو کیا ہے کہ رچرڈ فیمن نے کہا کہ ایسا ہے, تو اس نے اندازہ لگایا, اس نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ بیسٹ ٹیچنگ اسٹائل کیا ہے؟ مکالمہ, ڈائلاگ ٹیچنگ کہتے ہیں اس کو. تو آج کی بھی ہماری یہ جو 2 آورس کی گفتگو ہے یہ اس وقت کامیاب ہوگی کہ کراس کوسچننگ اچھی ہو, ورنہ تو ون سائیڈڈ ہے کہ صغیر بولے گا اور چلا جائے گا, پہلے بھی بولتا رہتا ہے, یہ تو چپ ہی نہیں کرتا, اس کو گولیاں دے کے چپ کرانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ اگر آپ مونٹیسری کا جو سمر کیمپ کا لاسٹ لیکچر ہے وہ آن لائن کبھی دیکھیں, اور دیکھیں لوگوں نے کتنا لائک کیا. صرف اس کی وجہ یہ ہے اس میں 2 سے 3 خواتین ایسی تھیں جو انہوں نے بہت اچھے کوسچن کیے تھے. ایک تو وہ جو ہماری ماسٹر ٹرینر تھی, وہ باقاعدہ انتظار کر رہی تھی کہ انہوں نے میری ورک شاپ لینی ہے, تو اینڈ تک انہوں نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا انتظار تھا, اور بہت کوسچن کیے اور بہت اچھے کوسچن کیے. صحیح ہوگی اس لیے. اور پھر غالباً ایک آدھ کوئی اور تھی, اب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے. اور پھر جب وہ آن ایئر گیا تو کتنی جگہوں سے مجھے آیا کہ ہاں ہمارے یہ والے کنفیوژن دور ہو گئے, ہمارے یہ والے کنفیوژن دور ہو گئے, ہمارے یہ والے کنفیوژن. تو ایک تو سب سے پہلی ٹپ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کوسچن جاتا ہوں. صحیح ہے, کوسچن کرنے میں شائنس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ کہ وہ شخص کبھی نہیں سیکھتا جو سوال نہیں کرتا. صحیح, ہاں سوال کرنے کے بعد سیکھنے نہ سیکھنے کا جو ہے نا ریشو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ سوال کرنے والا ایک اسٹیپ آگے ضرور آ جاتا ہے کہ وہ سیکھنا چاہ رہا ہے. صحیح, آگے چلتے ہیں ہم اس چیز کے لیے. یہاں تک تو کوئی کوسچن نہیں ہے, یہاں تک ابھی کوئی کوسچن نہیں. سب سے پہلی چیز, کسی بھی جگہ جائیں, کسی بھی موقع کو دیکھیں تو کیا ہے کہ ایم کے تحت ہونا چاہیے کوئی بھی کام. ایم لیس جب کام ہوتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے پچھلے حصے کو بھی اور آپ کی زندگی کے اگلے حصے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے. میں نے آپ سب کے اندر ایک جو دیکھا پرابلم دیکھا یا ایک ہیبٹ دیکھی, وہ یہ والی چیز تھی کہ ایم کے تحت آپ لوگ کام نہیں کرتے کوئی بھی چیز. ٹل آج کا جو یہ 2 گھنٹے ہے آپ وداؤٹ ایم یہاں بیٹھے ہیں, معذرت کے ساتھ. آپ کو نہیں پتہ ان 2 گھنٹوں کو کیسے یوز کرنا ہے. اس کی میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن وہ ساری مثالیں میں اس وجہ سے نہیں دوں گا کہ آپ کی یعنی یہ 2 گھنٹے کے بعد میں نہیں چاہتا بہت زیادہ افسردہ جائیں یہاں پہ, تھوڑے سے افسردہ جائیں, یہ اتنا ایکسیپٹیبل ہے اسی کے لیے. تو کیا ہے کہ اس سے کیا پرابلم جنریٹ ہو رہے ہیں؟ اس سے پرابلم یہ جنریٹ ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل وہ جو ہم نے 1 منتھ مونٹیسری کیا تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. فار ایگزامپل اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو آپ 50 پوائنٹ سیکھ سکتے تھے, سیکھے 5. صحیح ہے نا؟ ملٹیپلائی بائی 10 کا ایرر کیوں آیا؟ ایم نہیں تھا. صحیح ہے, ایم نہیں تھا, ہوم ورک نہیں تھا. ہوم ورک نہیں تھا تو غلطیاں دور نہیں ہوئیں. دیکھیں جب تک ہاتھ ڈالیں گے نہیں تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ یار اس سے میں نے کوئی آؤٹ پٹ لینا ہے. جیسے پنکھے سے میں نے آؤٹ پٹ لینا چاہیے, میں نے اس سے ہوا لینی ہے. اس چیز کے لحاظ سے میں یہاں گرمی میں بیٹھتا ہوں تو میں اس کو صحیح بھی کروں گا, صحیح ہوگی نا باتیں. اس کے لیے پریشان بھی ہوں گا, صحیح نہیں ہوگا اسے لے لے کے گھوموں گا بھی. صحیح ہے نا اس چیز کے لحاظ سے. ابو کے کمرے کا پنکھا خراب تھا, یعنی کہ جیسے ہی خراب ہوا ہمیں پتہ تھا کہ ابو کو ہوا کے بغیر رکھنا نہیں ہے ہم نے اس چیز کے لحاظ سے.
تو ہم لوگ 2-3 دن کے تھکے ہوئے تھے کسی کام کی وجہ سے سب گڑبڑ، لیکن ہم نے لیٹنا گوارا نہیں کیا، ہمیں تھا کہ نہیں یار پنکھا تھا اس وقت صحیح نہیں ہو رہا، تو ہم نے کیا کیا دوسرے کمرے کا نکال کے لگا دیا، ہم نے کہا اس پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس کا نہیں۔ جب ایم ہوتا ہے تو اس طرح وسائل بھی آتے ہیں، تو ایم نہیں تھا تو آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہوئے، صحیح ہوگی نا؟ اللہ نے برکت ہی نہیں ڈالی۔ برکت کسے کہتے ہیں ایکسپلین کر دیں۔ برکت اسلامک ایجوکیشن ہے نا آپ لوگوں کا ماسٹر، صحیح ہے، آپ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیفین اچھی نہیں لگے گی۔ ہوتا نا کہ اگر میں میتھ کہوں میں بایو کی غلطی کروں ایکسیپٹیبل ہے، کہ ہو سکتا ہے میں نے صرف 40-50-100 کتابیں پڑھی ہوں اس کی، لیکن اگر میتھ کی میں غلطی کروں گا وہ تو پھر قابل قبول ہے ہی نہیں نا کسی طریقے سے۔ ہاں شور ماخذ بتائیں اس لفظ کا۔ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے ماخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جو آپ نے اس کا ماخذ بتایا، اس ماخذ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتا۔ اسے برکت کرو۔ اب دیکھیں ہوا کیا کہ بچپن سے میرے خیال سے آپ لوگ یہ لفظ سنتے آ رہے ہیں اس چیز کے لیے، لیکن تحقیق کی عادت صحیح ہوگی۔ کیسے سبجیکٹ ہے؟ آپ اس میں ایم اے کیا ہوگا یا ایم ایس سی کیا ہوگا، صحیح نہیں؟ کئی یونیورسٹیز ایم ایس سی کہہ دیتی ہیں، کئی ایم اے کہہ دیتی ہیں، ماسٹر آف دیٹ سبجیکٹ، تو ماسٹر تو نہیں ہوا۔ ماسٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عبور ہونا چاہیے تھا، عبور نہیں ہے اس چیز کے لیے، صحیح ہوگی نا؟ اب کیا تھا کہ ہمارے اس چیز میں برکت نہیں آئی، اس میں میرے سے اگر پوچھتے ہیں کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، مثال سے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے دلیلیں دی ہیں، دلیل کے لیے سچے واقعات دی ہیں، تو ہمیں بھی ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے، صحیح ہے نا؟ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے سکھا دیا، ہمیں بھی ویسے ہی بولنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ 5 آدمی آتے ہیں، آپ کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے، صحیح ہو گیا نا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ چاہیں گے کہ 5 پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، سچا ہے جھوٹا ہے۔ ایک حضرت ہمارے پاس آئے تھے، دیندار انسان تھے، ان کی اس میں دینی چیزوں میں کوئی شبہ نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں جو باتیں بھی کی ہوں گی سچی ہوں گی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا، اگر آپ کو پتہ چلا جی میں 40% جھوٹ بولتا ہوں، 60% سچ بولتا ہوں، تو آپ میری ہر بات میں یہی ریشو رکھا کریں، صحیح نا؟ اگر میری بات کہیں کوٹ کریں گے تو آپ کوٹ کریں گے جی ایک سر صغیر تھے جو ہمارے تھے، وہ ویسے 60% سچ بولتے تھے، 40%، تو جو ہم اس کے واقعہ بتا رہے ہیں نا، تو اس میں بھی یہی شاید گمان رکھ لیا جائے، ہم بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی سوچیں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حقیقت ایسے ہی چلنا چاہیے دنیا میں، تو ان میں ہمیں رتی برابر شبہ نہیں ہے، تو ہم آگے ان کا یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ واقعہ سچا ہوگا۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تھے، تو وہ جانا تھا کہیں، تو کھڑے ہوئے تھے، بائک والا لڑکا جا رہا تھا، تو علاقے کا ہی تھا، اسے کہتے ہیں بھائی ہمیں چھوڑ دو۔ کہتے ہیں حضرت بائک میں پیٹرول نہیں ہے۔ کہتے ہیں یار آپ سے پیٹرول کی کمٹمنٹ تھوڑی کی ہے، آپ سے کیا ہمیں چھوڑ دو، جہاں بائک بند ہو نا وہاں ہمیں اتار دینا۔ کہتے ہیں ہم نے حضرت کو بٹھایا، جا کے ان کی منزل پہ چھوڑا، اس کے بعد ہم نے کہا ابھی تک پیٹرول ختم ہی ہے، چلو اپنے کام ہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کام کرتے رہے 2-3 دن تک، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ سر 3 دن کے بعد ہم نے کہا ہمیں تو پیٹرول اس دن تھا ہی نہیں، ہم نے بھروانا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے ٹینکی کا ڈھکن کھولا، اس میں پیٹرول نہیں تھا۔ اٹس اے برکت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دیں۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ فیبریکیٹڈ ہے نہیں، میں تو ان بزرگوں کی بات رکھ رہا ہوں، اور آپ تک یعنی کہ آخرت میں بھی آپ گواہ رہے کہ میں نے آپ تک ایسے ہی واقعہ بیان کیا ہے، صحیح ہے۔
میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ میرے پڑھنے آتے تھے, ان کے فادر جو تھے وہ پی ایف کالج کے پرنسپل ریٹائرڈ تھے. اس لڑکے کا نام کاشف ہے, فادر کا نام بھول رہا ہوں. الحمدللہ میں نے اسے اس میں پم سیٹ میں لیکچرشپ پہ رکھوایا ہوا ہے. میں ان کے فادر کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ابھی حیات ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے. فیملی پوری کیا ہے, داؤد کالج پورا چلانے والے وہی ہیں, پورا خاندان داؤد کالج میں, ڈین سے لے کے نیچے تک سارا داؤد انجینئرنگ کالج میں. میری بہت عزت کرتے ہیں. ڈائریکٹر آف گھوٹکی ایجوکیشن چھوٹے والے کے فادر ہیں, وہ میرے سے اسپیشلی ملنے کراچی آتے ہیں. اللہ ان سب کو ہزاروں خوشیاں دیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی دعاؤں کے صدقے میری عزت رہتی ہے. ان کے دادا کا واقعہ انہوں نے خود سنایا. کہتے ہیں جی وہ تھے ڈی ایس پی تھے یا ایس ایچ او تھانہ تھے, سپاہی کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے. تو کیا ہوا, انہیں پیاس لگی تو دیکھا ایک ہاری جا رہا تھا. تو انہوں نے اس کو آواز دی, سپاہی کو کہا کہ بلاؤ, ہاری آ گیا. کہتے ہیں صاحب کو پیاس لگی ہے, ایک گلاس پانی دے دو نا اس لحاظ سے. کہتے ہیں ہاں مانا کیوں نہیں پانی دے گا, مہمان کو پانی تو دینا چاہیے نا. گیا پانی بھر کے لے آیا اس چیز کے لیے. تو اس سپاہی کو دیا کہ صاحب کو دو. تو انہوں نے سپاہی نے پکڑا تو کہتے ہیں حافظ صاحب پانی پیجیے گا نصیر. تو کہتے ہیں مانا آپ نے کیا کہا. کہتے ہیں ان کو پانی دے. کہتے ہیں نہیں آپ نے کوئی لفظ بولا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ حافظ صاحب پانی. کہتے کیوں. کہتے ہیں یہ حافظ ہیں. کہتے ہیں قرآن کا حافظ ہے یہ. کہتے ہیں قرآن. اس نے کلاڑی اٹھا لی, اس نے گن سیدھی کر لی سپاہی نے. اسی کے لیے ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ مومنٹ کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا اسے. کہتے ہیں میں تو ماروں گا اس کو. کیا ہو گیا, کیوں مارو گے اس چیز کے لیے. کہتے ہیں مجھے قرآن کی چند آیتیں آتی ہیں اور میں کبھی بھوکا نہیں سویا. مانا یہ حافظ ہے اور پیاسا گھوم رہے. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لحاظ سے. چھوٹی سی چیز ہے, ماشاءاللہ سٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں, بس نہیں ملتی, سورہ قریش کی تکرار شروع کرے, الحمدللہ بس مل جائے گی. صحیح ہے نا. حدیثوں میں سے ایک چیز ہے اللہم اکفینہم بما شئت, اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے. کبھی بھی کوئی پریشانی ہو پڑھ لیں, وضو ہو نہ ہو, پاکی ہو نہ پاکی ہو, بسم اللہ چھوڑ کے پڑھ لیں, چونکہ حدیث کی دعا ہے. الحمدللہ ہمیں تو کبھی وہ نہیں ہوا. گھر پہ چوری کے لیے جب ساتھی آئے تھے, اللہ انہیں ہدایت دے, کثرت شروع کر دی اس کی. الحمدللہ آدھی جگہوں پہ تو وہ جائے ہی نہیں سکے. صحیح نا. بقیہ جو آزمائش اللہ نے دینی تھی. صحیح ہے, قبول کیا ہم نے اس چیز کو. کہنے کی بات کیا ہے, برکت سکھا رہا تھا. صحیح ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کورس میں برکت نہیں ہوئی. صحیح ہوگی. اس کی وجہ ہم نے کیا بتائی, ایم نہیں تھا. ایم نہیں تھا تو اللہ سے ویسا رجوع نہیں کیا گیا. صحیح ہوگی نا. نیت کیا ہوتی ہے, نیت. سچے دل سے نیت کی جائے, یہ چیز نیت کی ڈیفینیشن میں نیت آ گئی, پھر نیت تو نہ رہی نا. آپ نے ایم اے کر کے میرا خیال سے اگلا لفظ میں نہ بولوں تو بہتر ہے. ارادہ اور نیت تو سینونیم ورڈ ہے نا, ڈیفینیشن تو نہیں ہوئی نا. دیکھیں میں نے شاید کہا تھا آپ لوگوں کو, بات بھی اسی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اتنا کچھ نہیں دے سکا, اور میں اپنے اینڈ پر ہی لوں گا. میں آپ کے اینڈ پہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ پور اسٹوڈنٹ تھے. میں شاید اچھا ٹیچر مونٹیسری کا نہ رہا اس طور. میں نے دوسرے یا تیسرے لیکچر میں نے کوہن کی اس کی فلاسفی کی بک کا حوالہ دیا تھا. کہا تھا ڈیفینیشن میں ڈیفینیشن وہ ورڈ نہیں آتا. صحیح ہوگی نا. سینونیم ورڈ تو ایسا ہونا چاہیے ویل ڈیفائن. دیکھیں ہماری وہ یہ جو بک ہے جس کا ہم نے انٹرو دینا ہے, وہ چل رہی تھی تو انہوں نے ایک ورڈ نکالا اس سے انگلش ڈکشنری سے. کہتے ہیں سر اس کی جگہ یہ استعمال کریں. میں نے کہا یہ تمہیں آتا تھا. کہتے نہیں ڈکشنری سے نکالا ہے. میں نے کہا تمہیں نہیں آتا تھا, جو ہم نے 1 ارب لوگوں کو دینا ہے انہیں نہیں آتا ہوگا, پڑھانے کا فائدہ. میں نے کہا اس لینگویج میں بات کیا کرو جس میں سمجھ آتی ہے. مشکل انگلش اردو بولنے سے آپ سے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے, حاصل ہی کچھ نہیں کریں گے. تو نہیں سمجھ آیا نیت. اللہ پر توکل, ارادے کو نیت کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. ہر چیز فکر سے چلتی ہے, تفکر سے چلتی ہے. ایک لمحے کے تفکر کو 1000 رات کی عبادت سے بہتر کہا گیا. دوبارہ کوٹ کروں گا, ایک لمحے کے تفکر کو 1000 رات کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے. اس چیز کے لیے میڈیکلی سمجھیے گا, ایک شخص پورا دن اس گرمی میں ہتھوڑے چلاتا ہے, جو اس کی انرجی استعمال ہوتی ہے,
ایک تھنکر ایک دفعہ برین سے جب کام لیتا ہے تو اتنی انرجی خرچ ہوتی ہے، اس وجہ سے اتنا زیادہ کیوں؟ آپ لوگوں نے لفظوں پہ محنت ہی نہیں کی ہوئی، اعمالوں پر محنت ہی نہیں کی ہوئی۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی کام شروع کرنا ہے، فار دا مونٹیسری کورس کروانا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ پہ نہیں لاتا۔ میں نے کیا ہوا، ایک میسج بھیجا اوپر۔ کیسے میسج بھیجا؟ میں نے اس کے لیے ورکنگ کی۔ ہوتا ہے نا بیسٹ لینگویج کون سی ہے؟ آپ کے اعمال۔ زبان تو ایک صرف ادائیگی ہے نا اس چیز کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس۔ یاد ہے ایک لیکچر میں نے کہا تھا سوری جو ہوتی ہے نا وہ باڈی لینگویج سے ہوگی، صحیح ہوگی بات اسی لیے۔ اب کیا ہوگا، وہ میسج گیا اوپر، وہاں سے کیا ہوگا کہ اس کا جواب اگر یس میں آئے گا تو میرے کام میں آسانیاں ہو جائیں گی، اگر نو میں آئے گا مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ یہ پورا پروسیس نیت ہے۔ اس کی میں نے پکچر بھی بنائی ہوئی ہے۔ ویژول فلاسفی کے اگر اللہ نے کیا کبھی بک لکھی، ڈرافٹ لکھا ہوا ہے، بک نہیں لکھی ہوئی، صحیح نا؟ تو اس میں نیت پر باقاعدہ میں نے پکچر بنائی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یار کیسے سمجھاؤں گا، تو اس لیکچر میں پھر میں نے یہ پوری ڈائیگرام اللہ نے دی، دماغ میں ڈال دی۔ تو مجھے لگا کہ ہمارا جو تھا کہ اس میں یہ ورکنگ اس طرح سے، یہ ورکنگ نہیں تھی تو برکت نہیں آئی، برکت نہیں آئی تو وہ آؤٹ پٹ نہیں آیا جو کہ ایک اچھا آؤٹ پٹ ہو سکتا تھا۔ گزر گیا۔ گزری ہوئی چیزوں سے صرف سیکھا کرتے ہیں، افسوس نہیں کیا کرتے، گریہ نہیں کیا کرتے۔ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے۔ عمر بن العاص کا نام سنا ہوگا، نہیں سنا؟ اسلامیات والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا میں اس چیز کے لیے، سنیں؟ صحابی تھے۔ اور کوئی مشہور بات؟ وہ اسرائے مصر کہتے تھے ان کو، اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہو اس چیز کے لیے۔ ایک جگہ انہیں ایک قافلے کا امیر بنا کے بھیجا گیا، تو کیا ہوا، چل رہا تھا، مقابلہ چل رہا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک جگہ ان کے ساتھی رکے ہوئے تھے۔ ان کا اتنا سخت مقابلہ چل رہا ہے اور اس میں رکنا تو نہیں بنتا، گھوڑا موڑا، یہاں دوسرے بندے بھی انگیج تھے، اس طرف آ گئے تو شاؤٹ کیا کہ کیا مسئلہ ہے، اشارہ کیا انہوں نے۔ ایک جگہ تھی پہاڑوں کے درمیان، اکثر رستے بڑے تنگ ہو جاتے ہیں کئی جگہوں پہ، تو وہاں سے ایک آدھ گھوڑا گزرنے کا جگہ تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہاں دیکھا کوئی حضرت شہید ہوئے ہیں انہوں نے، تو قریب گھوڑا لائے تو کہتے ہیں کیا، انہوں نے دوبارہ اشارہ کیا، دیکھا ان کے بھائی تھے، وہ شہید ہوئے تھے، تو ساتھی نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے گھوڑا گزرے، تو انہوں نے اس موقع پہ عظیم لوگ عظیم جملے بولتے ہیں، میرے جیسے عظیم جملے نہیں بول سکتے، عظیم لوگ عظیم جملے بولا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے رتبے کو پہنچ گئے اور اس کے اوپر سے اپنا گھوڑا گزار دو، کہتے ہیں آ جاؤ اس چیز کے لحاظ سے، صحیح ہوگی بات اس کے لیے۔ تو کہنے کی جو بات ہے اس چیز کے لحاظ سے، وقت گزر جاتا ہے۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ مرنے والوں کے ساتھ جا کے قبر کے لیٹ جاؤ، ہماری کہتے ہیں کہ جو آپ کو کام دیا آپ آگے سے آگے کرتے چلے جاؤ، جو گزر گیا ہم اس پہ افسوس نہیں کریں گے، وہ گزر گیا، وہ ایسا ہی گزرنا تھا کیونکہ ہم ایسے ہی تھے، ہم اسی قابل تھے، صحیح ہو گیا۔ آگے کی طرف ہم آتے ہیں، اس لیے آئندہ کبھی بھی بغیر پلان کھانا بھی نہیں کھانا، صحیح ہوگی، ابھی نہ صحیح، آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔ جیسے میں اپنی بات کروں کہ میں آہستہ آہستہ اللہ پہ بلیو اور بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے جب گھر سے آتا تھا نا، میں سارے تالے لگاتا تھا، یار چھوٹا باہر نہ آ جائے، اب میں ایک آدھ تالا نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں اس تالے کو یا اللہ تیرے بلیف پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ ویسے ایک اپنا بلیف بلڈ کرنے کے لیے نا، اس چیز کے لحاظ سے اچھا ہے برا یہ بعد میں سوچیں گے، لیکن ایک چیز میں نے بتائی کہ آج سے سارا دن نہ صحیح چند چیزیں پلان کرنا شروع کریں۔ تو کیا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی با مقصد ہونی چاہیے۔ عظیم آدمی پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ عظیم آدمی وہ ہوتے ہیں جن کا ہر لمحہ با مقصد ہوتا ہے، جو اگر بس میں بھی جانے کے فیصلہ کر رہے ہیں نا تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں میرا فیصلہ ہے، ورنہ ٹیکسی پہ چلے جائیں۔ بہت سے مارکیٹنگ کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے
کمپنی والوں نے بہت اچھی گاڑی دی ہوئی ہے 16 18 لاکھ کی, لیکن وہ مہینے میں 3-4 دن بسوں میں ٹریول کرتے ہیں. ایک تو عام آدمی کا آئی کیو لیول سمجھنے کے لیے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ڈاکٹر تسنیم جو کوئٹہ کے ڈائریکٹر تھے, کیسبٹ بنانے والوں میں تھے, وہ آئے تو میں ان سے میٹنگ کرنے گیا. بات ہے 1995 کی, نئی نئی کیسبٹ بن رہی تھی ان دنوں. تو کیا ہوا کہ میں نے ان سے کہا سر ایک بات بتائیں, آپ بڑے آدمی, ہم چھوٹے آدمی, آپ کراچی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وائی ناٹ. میں نے کہا اچھا کراچی کے اسٹوڈنٹ کا کیا آئی کیو لیول ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نے اس کی گلیوں میں زندگی گزاری ہے. میں نے کہا کراچی کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک, لیاری سے لے کے کھوکھرا پاڑ تک, میں نے کہا میں نے پڑھا ہے. آپ لیاری کا بچہ بولیں کیسے پڑھانا ہوگا, میں لیاری کے بچے کی طرح پڑھاؤں گا. آپ مجھے بولیں کینٹ ڈیفینس کا کیسے پڑھانا ہے, گلشن ڈی کا کیسے پڑھانا ہے, ملیر کینٹ کا کیسے پڑھانا ہے, ملیر کا کیسے پڑھانا ہے, جعفر تیار کا کیسے پڑھانا ہے, اسٹیل ٹاؤن کا کیسے پڑھانا ہے, میں نے الحمدللہ پڑھایا ہے. میں اس جگہ ویسا بولوں. آپ اٹھ کے آگے اے سی والے کمروں سے, اے سی والی گاڑیوں سے, آپ کو کیا پتا؟ یقین کیجئے گا انہوں نے کہا تھا سر جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس چیز کے لحاظ سے صحیح ہوگی. تو یہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے تھے یہ اس چیز کو جج کرتے تھے اس طرح سے, صحیح ہوگی بات. تو کیا ہے کہنے کی جو بات ہے, جہاں سے میں نے آپ کو شروع کیا اس چیز کے لیے, تو کیا کریں کہ اپنی چیزوں کو آہستہ آہستہ بامقصد کرنا شروع کریں. انہوں نے دیکھیں بس کے سفر کو بامقصد کیا, کمرے میں لیٹنے کو بامقصد کیا, پانی پینے کو بامقصد کیا. ہمارے نبی نے تو, نبی کی زندگی تو میں کہتا ہوں کہ ایک دور میں ایک کتاب لکھنے جا رہا تھا تو اللہ خوش رکھے طارق نے میرے سے یہ کہا کہ سر کیوں لکھتے ہیں, سب کو بولیں کہ سیرت پہ چلیں. میں نے کہا یار بات اتنی سادہ سی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, تو ہم جیسے لوگوں کو درمیان میں ٹانگ ڈالنی پڑ جاتی ہے. تو میرے نبی نے اس چیز کا جو اگر دیکھیں تو کتنی اعلیٰ باتیں فرمائیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسواتا, یعنی ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرتا. بعد میں آج کے دور میں گرو رجنیش نے یہ کہہ دیا کہ اگر کامیابی سیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو, ایک غلطی 2 دفعہ نہ, کہتا کروڑوں غلطیاں کرو, ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرنا. گولڈن پرنسپل ہیں یہ دونوں جو میرے نبی کی زبان سے نکلا, اور آج اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عام شخص کی زبان میں کہلوا دیا اس میں. کیا کریں کہ اپنی چیزوں کو آہستہ آہستہ بامقصد کرنا شروع کریں. نہانے دھونے اٹھنے میں, ایک وہ آئی میری اسٹوڈنٹ تھی اللہ اسے خوش رکھے, میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ آئی تھی تو اس کے پاس میرے پاس آنے کے لیے کوئی ایسے کپڑے نہیں تھے جو وہ پہن کے آئے. جینس, سلیو لیس, ٹی شرٹس, یہ سب وہ پہنا کرتی تھی. تو اپنی دوست سے یا بہن سے مانگ کے ایک سوٹ وہ میرے پاس آئی تھی دیکھنے کے لیے میرے کو. اور آج کے اللہ کا احسان ہے کہ وہ اسپوکس وومین ہے بہت سارے چینل میں, اور بہت کم میں نے شاید اب اس کا پورا فیس دیکھا, پورے اس میں رہتی ہے اس چیز کے لیے. میں نے کبھی کسی کو داڑھی رکھنے کا نہیں کہا, کبھی کسی کو پردہ کرنے کا. آپ لوگ بھی گواہ ہیں, آپ لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں اسی. میں کہتا ہوں نہیں, آپ کی باتوں میں اثر ہوگا تو حقیقت وہاں میسیج پہنچے گا. میسیج بیسٹ وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے دل میں جائے, زبان کمیونیکیشن اتنا بیسٹ نہیں. اچھا ایک دفعہ وہ جب نئی آئی تو ایسی بات ہوئی, میں پڑھا رہا ہوتا, ایسی لیکچر دے رہا ہوتا تھا. کہتے سر ایک بات بتائیں, میرے پاس تو خوشبو بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہتے آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پڑھا رہے ہوں تو ہوتا ہے نا ایک ڈفرینٹ اسمیل آئے, تو گیٹ سے آ رہی ہو کوئی بچی تو ایک دم ہوتا ہے کہ یار اتنی اسمیل کیا آ گئی. میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ان چیزوں کو کبھی نوٹس ہی نہیں کیا, شاید آتی ہو اس چیز کے لحاظ سے, کبھی خود اس طرح لگاتے ہوئے نہیں. کہتے میں پرفیوم والے صابن سے نہاتی ہوں, پرفیوم والا لوشن لگاتی ہوں. میں نے کہا بیٹا اتنا وقت دیتی ہوں ان چیزوں کو؟ کہتے اس کے باوجود دنیا میں کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا. میں نے کہا بیٹا اس چیز کو چھوڑو گے. ایک چیز ہے, بک کی ایک کوٹیشن ہے جو الحمدللہ میں فارورڈ کرنے جا رہا ہوں, کہ اپنے پن کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سنورے ہوئے آؤ. جو آپ سے محبت نہیں کرتے نا وہ کسی حالت میں آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو یہ فالتو کی چیزیں کو اتنا وقت نہیں دینا چاہیے. یہی میں نے اس کو نصیحت کی تھی. اس چیز کے لیے کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں گھنٹہ گھنٹہ تیار ہونے میں دیتے ہیں. اے پی ایس کی ایک بچی نے مجھے بتایا, ٹیچر نے بھی خیر کنفرم کیا
دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا، معذرت کہ میں نے ادارے کا نام لے لیا، لیکن بتایا انہوں نے تھا، پیپر میں فرسٹ ایئر کے بچیاں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی تھیں. لٹرلی سچی بات ہے یہ جو مجھے بتائی گئی ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح ہوگی نا بات؟ جنازوں تک کا تو مجھے پتہ ہے. صحیح ہے. ایک جنازے میں آج صبح ہی اس کی ایک میسیج تھا، ان کے دوست کے گھر ٹوئنز ہوئے ہیں نا، دونوں کا نام حسین حسین رکھ دیا انہوں نے. میں چیک کر رہا ہوں استخارہ کس کا کروں، ان کا استخارہ کرنا ہے. میں نے کہا یہ بھی حسین وہ بھی حسین. جیسے ہمارے حضرت کے گھر ہوا تو ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابو بکر، عثمان نام رکھا، اس کے بعد ایک اور ہوا. تو حضرت سے پوچھنے گئے حضرت کیا نام رکھیں. اب دیکھیں بڑوں کے پاس بیٹھنے کا طریقہ میں نے پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو میں نے بتانا ہے. ان کے بزرگ نے کہا عثمان رکھ دو. اب رسپیکٹ اتنی کہ بولا نہیں میرے اس سے پہلے والے بیٹے کا نام عثمان ہے. آ گئے. زوجہ کہتی ہیں کیا نام بتایا انہوں نے؟ کہتے ہیں انہوں نے عثمان کہا. زوجہ کہتی ہے عثمان تو ہمارا بیٹا ہے آلریڈی. کہتے ہیں اب حضرت کو آگے سے ٹوک تو نہیں سکتے تھے. صحیح ہو گیا نا. پھر انہوں نے کیا کیا، عثمان اول عثمان ثانی. ان کے گھر 2 عثمان ہیں. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. تو انہوں بھی ہو سکتا ہے شاید کسی حضرت نے کہا ہو کہ آپ کے گھر اگر بیٹا ہوتا وہ حسین نام رکھیے گا. اب 2 ہو گئے. اب اس حضرت سے نہیں ہو سکتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی طرف سے قیاس کر رہا ہوں کہ شاید ایسا ہوا ہو. صحیح ہوگی نا. جیسے وہ اس دن ایک حضرت ہمارے سے ملنے کے لیے آیا تو میرا پانی رکھا ہوا تھا، تعویذ ڈالتا ہوں دم کیا ہوا، طبیعت کے بعد تھوڑا بہت لے لیتا ہوں. تو میں نے کہا حضرت پانی پئیں گے؟ کہتے آپ والا اسپیشل والا پئیں گے ہم اس چیز کے لیے. میں نے کہا حضرت پی لیں اس میں کیا. تو میں نے انہیں واقعہ سنایا. ابو جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا، ابو کے بہت سے مریدین آتے تھے کہ ابو کا پانی اور ابو کا کھانا کھائیں گے. تو ابو اکثر آدھا اتنا چھوڑتے تھے. تو ایسے میں کبھی پوچھتا نہیں، کہتے ہیں نہیں امید لے کر آتے ہیں. تو اچھا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. وہ بزرگوں کی بزرگ والی باتیں ہوتی ہیں، آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں. بات ہماری شروع ہوئی بامقصد چیزوں سے اس لحاظ سے. تو کیا ہو کہ کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو بامقصد کریں. ہر دفعہ میں بولتا ہوں جب انسان بامقصد یا کسی بھی کام پہ لگتا ہے نا تو اکثر بیسیکلی صحیح رستہ نہیں ملتا تو سائیکو ہو جاتا. کنفیوژن کی اسٹیٹ کو سائیکو کہتا ہوں میں، کوئی بیماری کو سائیکو نہیں کہہ رہا ہوتا اس چیز کے لیے. تو کبھی بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز تنگ کر رہی ہو تو وہ جائز چیز نہیں ہو سکتی. جیسے یاد ہوگا میرے نبی کے پاس آئے تھے 3 یا 4 صحابہ آئے تھے. ایک کہتے تھے میں شادی ہی نہیں کروں گا، ایک کہتے تھے پوری رات عبادت نفل پڑھتا رہا کروں گا، ایک نے کہا تھا کہ میں روزے رکھتا رہوں. میرے نبی نے سب کو منع فرمایا تھا. صحیح ہوگی نا. کہا تھا کہ زندگی جیسے گزارتے ہیں ان کے درمیان اس کی جگہ نکالیں. آپ نے دیکھا آج میں ٹوپی پہن کے نہیں آیا. وجہ یہ ہے میں چیزوں کو ایسے کرتا ہوں، فرض کو فرض کی طرح کرتا ہوں. فرض کے لیے میری باڈی اتنی پریشان ہو جتنی فرض ہے، واجب کے لیے اتنی پریشان ہو جتنی وہ چیز واجب ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں سلام کرتا ہوں اگلا جواب نہ دے تو میں اسے روک کے کہتا ہوں جواب دو، کیونکہ جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے. جیسے پرہیز واجب ہے، علاج سنت ہے. تو میں اکثر کسی کے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھو پرہیز اس نیت سے کرو، واجب ہے نا یار. اگر بیماری آ گئی چلو پھر سنت کرتے ہیں، چلو ماشاءاللہ علاج کرا لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر اس پیٹرن سے ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی سورہ عصر والی چیز ہے، مومن نقصان میں ہو ہی نہیں سکتا. زندگی کا سب سے بیسٹ وے گزارنے کا طریقہ یہ شرعی. تو معذرت کے ساتھ علماء نے بھی ہماری زندگی کو اتنا کنفیوز کر دیا کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے. معذرت. بات ہماری پہنچی ایم کی کہ اپنی چیزوں کو ایم سے ریلیٹ کرنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ ایم بنا لیں اگر نہیں بناتا ہوں. صحیح ہے. زیادہ نہیں بولوں گا، آلریڈی 34 منٹ کا لیکچر ہو چکا ہے. وہ میں نے اکثر اپنی ٹیم کو کہا ہے یار مجھے بتاتے رہا کرو رکنا کہاں پر ہے. ہم شروع ہوتے ہیں تو پھر رکتے ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ پرائز لینے گئے تو یہ تھے ان کے مسلم لیگ کے ایک لیڈر تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے. ایک تو مثنیٰ ندوی تھے، انتقال ہو گیا اللہ کروڑ جنت نصیب کرے، وہ اس نشست میں تو ان سے بھی میں نے ایک پرائز دیا. اس میں میرے 3-4 پرائزز تھے میرا خیال سے.
تو یہ جب نہیں سید مثنیٰ جب وہ لیکچر دینے کے لیے آئے نا تو ماشاءاللہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے. جب میں نے 90s میں پرائز لیا تو ان کی اپنی عمر جو تھی 80 کے قریب پہنچ چکی تھی. اس کے لیے بولنے کا بہت وہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کو سکھانے کا شوق ہوگا. تو بولنے سے پہلے انہوں نے کہا, کہتے ہیں بھائی ہم بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں, ہم صحیح معنوں میں بوڑھے ہیں. کیا کیجئے گا, وہ جو تھے نا جنہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا, آرگنائزر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمال کہتے ہیں. حسن و جمال وہاں سے نکلا تھا. حسن ہوتا ہے اپنی جگہ پہ چیز, کھڑکی کی یہ جگہ ہے نا, یہاں کھڑکی ہوگی, یہ حسن ہے. جمال یہ ہے کہ ایسی کھڑکیاں ارینج کر دینا, اس وجہ سے حسن و جمال. پرانے دور میں جو قافلہ ارینج کیا کرتے تھے نا انہیں جمال کہا کرتے تھے. معذرت میں نے آپ کو عربی سکھائی. تو اس میں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب لیکچر میں سمجھوں کہ ہم زیادہ ہی پٹری سے آؤٹ ہو گئے تو ہلکا سا نیچے سے آ کے ہماری شیروانی کو کھینچ دیجیے گا, ہم سمجھ دیں گے ہم پٹری سے اتر رہے ہیں نا اس چیز کے لیے. تو میں نے بھی اپنے جو ٹیم ان سے کہا بھائی آ کے مجھے ٹوک دیا کرو, ہم تو نان اسٹاپ بولتے چلے جاتے ہیں. ایم کا پوائنٹ ہم نے روک لیا, 4-5 پوائنٹ ہی لکھ کے لائے ہوں, زیادہ نہیں لکھ کے لایا ہوا. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا. کہیں نا بڑا کون ہوتا ہے اس چیز کے لحاظ سے. اسی کے ساتھ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے, بچے اور بچپنے میں فرق ہوتا ہے. بچہ یہ ہے, اس کی حرکتیں بچپنے والی ہیں. اگر وہ حرکتیں آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کا بچپنا نہیں گیا. صحیح ہوگی نا بات اسی سے لیا. تو آپ لوگوں نے بڑوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا. جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ابو کا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ابو کے ساتھ ایک ابو کی پہلے بھی میں نے بتایا تھا, ایک خاتون تھی, اولاد نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے ابو کو سبب بنایا, تعویذ وغیرہ دیے, ہو گیا. انہوں نے ابو کو بعد میں بہت زیادہ برا بلا کہا کہ جی اپنی مرضی کے لوگوں کو وقت دیتے ہیں, ہمیں نہیں دیتے, بہت ہی زیادہ. 20-25 سال کے بعد ان کے گھر پریشانی ہوئی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. جن کے ذریعے کیا ان کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیا, سب کچھ ہمیں بھی تھا کہ میری زندگی میں نہیں, میرے سے آگے پیچھے کی بات تھی. ہم نے ابو سے کہا کہ اس خاتون نے کیا ہے, ایسا ہے. تو ابو نے کہا اگر تم کر سکتے ہو تو کرو ان کا علاج. یہ ایک بڑے کی بات تھی, ورنہ مجھے تو یہ تھا میں اسے ریلائز کرواؤں دیکھو اس دنیا میں ہی اللہ دوبارہ ہمارے پاس تمہیں لے کر آ گیا. یہ ایک بچپنا تھا. تو اس بڑے آدمی سے میں نے بڑوں والی بات سیکھی. جیسے ایک دفعہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اللہ اسے خوش رکھے, میرے پاس آیا. کہتے کوئی بہت عرصہ نہیں ہوا تھا میرے پاس, مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا. کہتے ہیں سر آپ مجھے اپنے اوریجنل نوٹس دیں گے فوٹو سیٹ کے لیے. اسے یہ تھا کہ اپنے اوریجنل نوٹس صرف اپنے قریبی لوگوں کو دیتے ہیں. میں پڑھا رہا تھا, میں اندر کیا پڑھے ہوئے تھے میرے سے, میں نے کہا یہ لو بیٹا. اس کے نا پسینے نا کہ سر نے مجھے اوریجنل نوٹ دے دیے, سر میں ابھی فوٹو سیٹ کراتا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کو جب دیے ہیں تو آپ آرام سے کریں, صحیح ہوگی نا, بس مجھے بتا دیں آج دیں گے. نہیں میں آج ہی گھنٹے ڈیڑھ میں دے آؤں گا نا. وہ آدھے گھنٹے کے اندر آیا, اس کی حالت بری, آنکھیں لال, پسینے میں شرابور. میں وہی کلاس چل بی ایس سی کی کلاس چل رہی تھی, مغرب کے بعد بی ایس سی پڑھاتا تھا. میں باہر آیا, میں نے کہا بیٹا خیریت ہے؟ کولر رکھا ہوا ہوتا تھا. میں نے کہا پانی پیو جلدی جلدی پانی. کہتے سر ایک مسئلہ ہو گیا. کہا بیٹا کیا ہو گیا ذرا؟ کہتے نوٹس گرے, گم ہو گئے. میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے مسئلہ ہو گیا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یار آپ کو نوٹ چاہیے. میں نے کہا جو بی ایس سی والے بچے تھے ان میں سے کئی بچوں کے چھوٹے بہن بھائی بھی میں نے کہا یار کسی کے پاس انٹر کے سیٹ پڑا ہوا ہے. کہتے سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے فوٹو سیٹ کرانی ہے, سیٹ منگا رہا ہوں آپ کے لیے. کہتا آپ کو نوٹ جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ میں نے کہا رتی برابر بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے بھی گم ہو سکتے تھے, صحیح ہو گئی سے مجھ سے بھی خراب ہو سکتے تھے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس پہ پریشان ہوا جائے. میں نے کہا شریعت نے کئی دوسری چیزیں بتائی ہیں جن پہ پریشان ہونا چاہیے, ماشاءاللہ ان پہ ہوں گے پریشان. ان چیزوں کے لیے پریشانیاں ہم نے نہیں رکھی ہیں اسی کے لیے. اتنا بڑا دل ہو گیا اس کا. کیا تھا؟ یہ بڑوں نے سکھایا تھا ہمیں کس پہ کیسا رسپانس دیتے ہیں. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لحاظ سے. ایسے ہی کئی واقعات میں ہم غصے بھی ہوئے, ایسی بات نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے جو والی ہے قبرستان والی مین روڈ کا, کراچی یونیورسٹی کا پوائنٹ جا رہا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, کچھ آوارہ سے لڑکے تھے, انہوں نے اپنی حرکتیں شروع کی. پوائنٹ میں ہوتا ہے کبھی
ہم قبرستان سے پہلے سیٹھ یعقوب کا ایک گھر ہے, آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوگا. ہم نے وہاں ڈرائیور کو کہا باس روکو گے بس میں اتر کے اس کے گھاس پہ بیٹھ گیا جا کر. اللہ کا احسان ہے, شروع سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے صدقے اس دین کے صدقے عزت دی ہے. ڈرائیور اتر کے میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا, کہتا کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں باس آپ جاؤ یونیورسٹی, میں بس آئے گی کسی بس پہ چلا جاؤں گا. میں نے کہا میں اس حرکتوں کے ساتھ نہیں جاتا, میں نے کہا ہم سے نہیں برداشت ہوتی بھائی اس میں. ڈرائیور کہتا ہے صحیح ہے, یہ پڑی ہے چابی, ان کو بولو کسی اور ڈرائیور کو لے کے چلے گئے. سگیٹ جائے گا تو لالا جائے گا, ورنہ لالا نہیں جائے گا. اس میں پوری روڈ بلاک یہاں تک ٹینک چوک تک. موبائل آگے پولیس کی, مجھے کہتی ہے کیا ہوا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوا, پوائنٹ سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا ہوں کہ میں اس پوائنٹ میں نہیں جاؤں گا. تو اس کو کہتے ہیں ڈرائیور کو تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں یہ چابی پڑی ہے کسی اور کو, تو لالا جائے گا تو وہ جائے گا, میں نہیں جائے گا. صحیح ہوگی اس کے موبائل اس وقت کا کونسلر صحیح ہوگا, وہ آ گیا ایسی, وہ بھائی وغیرہ سب جانتا تھا الحمدللہ, ہم تو ماڈل میں ہی تو پلے بڑے ہیں ہم لوگ. کہتا مجھے سب بھائی کہتے تھے. کہتے بھائی کیا ہو گیا نا, پھر مجھے علیحدہ لے کے گیا تو کہتے کسی سے لڑائی ہوئی. میں نے کہا ظہور نام تھا, میں نے کہا ظہور بھائی دیکھیں کیا گندی حرکتیں گھٹیا. میں نے کہا روز کا جاننا ہوتا ہے یار, اس چیز کے لیے ہمارے ہی سارے بہن بھائی ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات تھوڑی اس میں. کہتا ہے اچھا اس چیز کے لیے آتے کون تھے نا؟ میں نے کہا سامنے جو 3-4 بیٹھے ہیں. کہتے آیا, کہتا باس آپ تو نیچے اترو نا اس چیز کے لحاظ سے, آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں ہم لوگ اسی نے. کہتے صحیح پلیز یار چلے جاؤ نا, بیٹھے چلے. اتنا بڑا مسئلہ ہوا اس بات کا کہ کنگ پارٹی دوسری پارٹیوں کے یونیورسٹی تک پھر میرے پیچھے آئے, پھر بڑے بیٹھے, سیٹل ڈاؤن ہوا. کہنے کی جو بات تھی غصہ بھی کیا ہے, شریعت نے بھی کہا ہے. یاد ہوگا ایک صحابی نے جمعے کے خطبے میں بڑی سورہ پڑھا دی تھی, غالباً سے ماضی تھے, میں غلطی پہ ہوں, آپ لوگ اسلامیات والے ہم تو نہیں ہیں ایسے. تو میرے نبی نے جب ان کو آتا دیکھا تو غصے میں لال ہوئے تھے کہ تمہیں کس نے حق پہنچایا ہے دین میں اضافیت کا. تو دیکھیں غصہ بھی جائز موقع میں, لیکن کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ غصہ کہاں کرنا ہے؟ جب بڑوں کے ساتھ وقت گزاریں گے. صحیح ہوگی نا. تو معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا, آپ بولیں گے کہ بڑوں نے وقت نہیں دیا, غلط. خواہش تو آپ کی ہونی چاہیے نا, جیسے میں نے شروع میں کہا نیت ہوتی تو اللہ اسباب بناتے ہیں نا. 14 سال ہم اس جگہ سے نہیں نکلے, کتابیں تو نہیں رکی نا, لوگ تو نہیں رکے نا. آج بھی یقین کریں میری صبح کی کئی ایسی کمٹمنٹ ہیں کہ جن لوگوں سے لوگ ملنے کے لیے مرتے ہیں, اور انہیں میں نے کہا نہیں میرے یہ 3 گھنٹے کا تو لیکچر ہے اس کے بعد, اور کبھی آئیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کون کون الحمدللہ آ رہا ہوتا ہے. نیت ہے صرف کچھ کرنے کی. صحیح ہوگی نا. تو اگر بڑوں کے ساتھ رہنے کی نیت ہوتی تو لازماً وقت ملتا. تو ایک بہت بڑی خامی آپ میں کہ آپ لوگوں سے بچپنا ہی نہیں گیا ہوا, آپ میں بڑوں والی حرکتیں نہیں ہیں, بڑوں والی باتیں نہیں ہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے گھر میں ایک لڑائی کا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی نسبت ہوئی ہے ان کی 6 مہینے 8 مہینے پہلے. تو روزانہ ہی نا ان کے گھر والے بھی فون کرتے ہیں, سارے گھر والے, اس کی بیوی فون کرتی ہے, اس کے ساس کرتی ہے, اس کی بہنیں ساری کرتی ہیں. وہ جب فون ختم ہوتے ہیں تو یہاں سے اس کے فون شروع ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے. تو ابھی ان کا کوئی ایک اور کام تھا, تو میں نے کہا اس سے فارغ ہو جاؤ تو آپ سب کو بلا کر. اور شادی سے بھی پہلے یہی بات ہوئی تھی. تو یہ اپنی پسند کی کرنا چاہ رہے تھے, تو بہت فساد ہو رہا تھا. تو میں نے ان کی والدہ, ان کے ماموں اور ان کو بلایا نا. میں نے کہا میں نے ان کی والدہ کو بولا کیا مسئلہ ہے, تو کہتے ہیں یہ چیز ہے. میں نے کہا صحیح ہے, اس آپ نے بول دیا. میں نے کہا لیکن آپ نے پوری گفتگو میں کوئی شرعی عذر نہیں نکالا اس بچی میں. صحیح ہوگی نا بات. پھر میں نے اس سے کہا اس چیز کے لحاظ سے, کہتا ہے یہ چیز ہے. میں نے کہا ماں کا کہنا ماننا واجب کے زمروں میں آتا ہے, سامنے بیٹھی ہوئی ان کے. صحیح ہو گیا. میں نے کہا ان کو ہٹا کر آپ شادی کر رہے ہوگے نا پریشر سے, تو واجب کے گناہ کے ساتھ آپ کرو گو کہ آپ کا شرعی حق ہے. صحیح ہوگی نا. ان کی والدہ کو میں نے کہا آپ کو میں نے شرعی حکم بتایا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا آپ کو میں نے شرعی حکم بتایا. میں نے کہا اب گھر جا کے دونوں سوچئے گا اور ایسا فیصلہ کیجیے گا جس میں فساد نہ ہو. مان گئے دونوں چیز کے لیے, ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے. ابھی بھی کیا ہوگا صرف یہ, اس لیے ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے. صحیح ہوگی کہ بٹھا کے شرعی طریقے بتا دو, بقیہ کیا ہوتا ہے اللہ سنبھالے گا. تو یہ بڑوں کے ساتھ بیٹھے تو سمجھ میں آئی. پنچایت کسے کہتے ہیں, پنج مننا کسے کہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بڑوں کے ساتھ, اور کراچی میں 60 to 70% شادیاں ناکام ہوتی ہیں, 50 سے 55% طلاق کا ریشو ہے. اور میرا ایک آرٹیکل ہے, کبھی وہ ہو تو آن لائن وہ بھی پڑھیے گا.
ہارڈ فارم میں پاکستان میں بک نہیں آئی, دوسری جگہ میرا خیال سے پرنٹ ہو چکی ہیں وہ. میں نے کہا تھا کہ طلاق کا ریشو کیوں بڑھا, تو اس میں میں نے کہا تھا ایک سیمی طلاق بھی ہوتی ہے, سیمی ڈائیورس. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بات چیت نہیں کرتے, بہت سے گھروں میں جانتا ہوں اس طرح سے, اسے سیمی ڈائیورس کہتے ہیں. تو اگر 55% باقاعدہ طلاق ہے تو اس میں 25 کا اور اضافہ کر لینا, وہ سیمی ڈائیورس والا مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا ہوا. اسی سے پیچھے چلے جائیں, دادیاں, نانیاں, دادا, نانا, کیا کیا وقت گزارے انہوں نے. صحیح ہو گیا. یہ جن کا میں نے ڈاکٹر تسنیم کا بتایا, انہی کے ادھر وہاں ایک برگیڈیئر ابرار ہوا کرتے تھے. جب وہ میجر تھے تو ان کی والدہ نے بالکل ان پڑھ لڑکی سے شادی کر دی. کہتے ہیں صحیح ماں کی خوشی تھی, وہ اتنی خوش کہ بیٹا تیری نا میں بیاہ بنا کے آ گئی ہوں. کہتے ہیں وہ خوشی جو تھی نا مجھ سے دیکھی نہیں آتی. میں نے کہا, کہتا ہے اتنا اچھا وقت گزرا. حالانکہ وہ بیچاری ادھر آ کے احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی کہ آپ کے جتنے آفیسرز ہیں وہ ساری کی ساری میمے ہیں. صحیح ہو گئی اس چیز کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا جو تیرے سے انگلش میں بات کیا کرے نا تو اسے فوراً ٹوکا کر, میرا جو سر کا سائیں ہے نا تو اس سے انگلش میں بات کر. کہتے اسے میں بتاؤں گا کہ انگلش کیا ہوتی ہے. صحیح ہوگی نا. انہیں پتہ تھا, بڑوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا تھا. آپ یقین کریں ہماری یہ خالہ ہیں, شاید آپ نہ مانیں, جو ہمارے خالو ہیں نا اس چیز کے لیے وہ 6 فٹ 6 انچ پلس ہیں, خالہ 5 سے بھی کم ہے. اگر دیکھا جائے دنیاوی حسن میں دیکھا جائے کتنا فرق ہے. اسی لیے کبھی دونوں نے مائنڈ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ تو ادھر رہ جانی ہیں چیزیں, اس جسم نے خاک ہو جانا ہے, مٹیوں مٹی ہو جانا ہے. اسی لیے اس پر ہم کیا کریں, لڑائیاں کرتے رہیں بیٹھ کے, یا اپنے گھر والوں کو کوستے رہیں بیٹھ کے. یقین کریں میں اکثر لڑکے لڑکیوں دونوں کو کہتا ہوں, یہ جو ایکٹر اور ایکٹریس ہوتی ہیں صرف ٹی وی میں اچھی لگتی ہیں. میں نے تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا. جب میں ڈبیٹر تھا یہ ساری کی ساری اپنے اس میں فونوں میں نمبر رکھتی تھی ہمارا. صحیح ہوگی نا. اسی لیے نہیں تو شرعی طریقے پہ پورے اترے, جسے کمپرومائز کرنے آتے ہیں, اور کمپرومائز نہیں ہے طلاق کا ریشو بڑھ گیا. وجہ کیا؟ بڑوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا. پچھلے جتنے تھے ہمارے انہوں نے بڑوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہوتا تھا. الحمدللہ. آپ یقین کیجئے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا, میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا وقت ساتھ گزرا ہوگا. لیکن دادی کے ساتھ علیحدہ, دادا کے ساتھ, میں بیسیکلی جرنلی کہہ رہا ہوں, میرے دادا دادی تو میری پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے تھے دنیا سے. ویسے جو بھی وضع ہوتا ہے اسے میں ماں کہتا ہوں یا بڑا رتبہ دیتا ہوں. ان کے ساتھ بیٹھنا تو علیحدہ علیحدہ اتنے اختلافات کہ میں نے کہنا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصہ پہلے سے علیحدگی ہوئی بھی ہوگی. اور جب دیکھنا مرد ہے تو اس نے سارے فیصلے عورت کو, جو عورت کے وہ عورت کو دیے. یہ خواتین کے معاملات تم دیکھو گی سارے لڑائی ہیں. لیکن یہ کیا ہے, جب شام میں بیٹھنا تو اچھا کیا کیا ان کا بیٹیوں کا, اچھا ان کا کیا کیا, صحیح ہے بکیا لڑائی ہے. لیکن کیونکہ معاملات ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا اچھا وہ تمہارے وہ جو خرچے پانی کا سلسلہ ہے وہ کیا, فنانس کیسے, یہ بڑوں نے سکھایا. ایک خاتون کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کی اپنی سگی بہن سے لڑائی ہوئی تھی, اور بڑا ہی ٹپیکل مسئلہ تھا. کیا ہوا, خالہ کے بیٹے نے ان کے بیٹے کو فون کیا, ان کے بیٹے نے اٹینڈ نہیں کیا. تو ساتھ ہی بیٹھا, میں بھی وہیں تھا. کہتے ہیں کس کا فون تھا؟ کہتے ہیں فون نہیں اٹینڈ کیا. کہتے ہیں امی ہماری تو ان سے لڑائی ہے. کہتے ہیں تیری کہاں سے لڑائی ہے ان سے؟ کہتے ہیں ہماری لڑائی ہے. کہتے ہیں یہ تم نے کیا سوچ لیا؟ ان کے گھر اگلے مہینے شادی تھی. کہتے شادی میں تم لوگ سارے جاؤ گے, میں نہیں جاؤں گی, میں اور تمہارا ابو نہیں جائیں گے, تم لوگ سارے بچے جاؤ گے, بلکہ پوچھنا اسے کوئی کام وام ہے تو کام کروانا ان کے سارے. یہ بڑا پن ہے. اسی طرح سے کتابیں پڑھنا. آپ یقین کریں مولانا اشرف علی تھانوی سے میں نے سیکھا, جانور بھوکا ہو تو اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کوشش کر کے یہ اپنے اندر صفت لایا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں جب تک میں ان کو کھانا نہ دے کر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا پانی میں آتے ہی چیک کرتا ہوں, اس لیے آپ مجھے اندازہ ہے کہ دن میں 2 دفعہ انہیں پانی ڈالنا ہے. جسی طرح بکرے جب میں نے رکھے تھے وہ ٹیکے لگائے, میں یہ جو جگہ تھی یہاں رکھا کرتا تھا شام میں, تو روزانہ دھوتا تھا میں اس کو. اور کبھی کبھار یہ ہوتا تھا لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی تو مجھے گھر سے بالٹی لانی پڑتی تھی. لیکن اس میں کوئی ایسا مذاق نہیں, یہ ہم نے بڑوں سے سیکھا. میرے خیال سے 95% نبیوں کی سنت ہے بکریاں چرانا. تو میں اس نیت سے بکرے پالتا تھا کہ ہم جیسے گناہگار لوگ, چھوٹے لوگ اسی طرح سے کچھ کر لیں گے. تو معذرت کے ساتھ ایک پوائنٹ اور ہمارے پاس آ گیا کہ ہم نے
بڑوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا. تو کوشش کریں کہ بڑوں کے ساتھ وقت گزارا کریں. کم وقت ہمارے بہت سے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے ساتھ وقت گزاریں, دیکھیں باندھنا تو ہے ہی نہیں نا کسی کو. جب ہم کسی کے لیے نہیں بندھیں گے تو دوسرے کو کیوں باندھیں؟ جب ہمیں خیال آئے گا جی میری ضرورت جی بحرین میں ہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا لیکچر دینے, میں نہیں سوچوں گا چیزیں. اس لیے ہم تو بولیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے جس چیز, ہم وہاں سے بولیں گے. ہم کسی کے لیے باندھیں گے نہیں جس طرح سے. صحیح ہو. تو کیا ہے کہ جیسے میں مثال دے رہا تھا, ہمارے ایک دو اسٹوڈنٹ جابس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ان کی زندگیاں خراب ہو رہی تھیں. خراب کیوں ہو رہی تھی؟ آگے ہی نہیں ہے, ایم ایس نہیں کیا, پی ایچ ڈی نہیں کیا. ملنے آئے تو میں نے کہا میاں کیا سر 7 بجے نوکری سے آتے ہیں, صبح 7:30 بجے نکلتے ہیں. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ مگر تم اکیلے وہاں پہ صبح 7:30 جاتے؟ کہتے ہیں نہیں بقیہ بھی آتے ہیں. میں کہا تو پھر اس کا مطلب ہے تم کوئی بہت کمال تو نہیں کر رہے نا. کہتے تو میں نے کہا آگے کا سر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ہاں بتاتے ہیں. میں نے کہا ہفتہ بھی چھٹی اتوار بھی چھٹی, اب مجھے بتاؤ ان دونوں دنوں میں سے کون سے دن 1 گھنٹہ دو گے میرے کو؟ سوچ کے کہتا ہے ہفتے کو. میں نے کہا سر الحمدللہ ایک نیا ریسرچ پیپر ہو گیا اس کا, صحیح نا, پروجیکٹس میں ڈال دیا اس کو, پروجیکٹ نالج آ گئی اس کو, پورٹ فولیو انکریز کرنا شروع کر دیا. لیپ ٹاپ اس نے لے لیا. کیوں لے لیا؟ کہتا ہے سر کام کرنا پڑتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ٹریولنگ کے درمیان بھی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے میں کام کرتا ہوں. ابھی پرسوں مجھے کہتا ہے سر میں بھی ایک اسمارٹ فون نہ لے لوں. میں کہا نہیں بیٹا بھی ٹھنڈا رہے. سر گھر والے بولیں گے کس کے پاس جانا شروع کر دیے کہ تیری اتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اس چیز کے لیے. قصہ مختصر یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا نہ دے سکیں بڑوں کو وقت, کم دے لیں, لیکن کم از کم بڑوں کے ساتھ بیٹھنا تو آ جائے نا. جیسے آپ چھوٹے مونٹیسری کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب کچھ, تو بالکل صحیح بات ہے. حالانکہ میں ابھی سوچ رہا تھا ہمارے جو سکھانے والے انہیں بھی کھانا پینا آتا ہے یا نہیں آتا اس چیز کے لیے آتے. صحیح ہوگی. ابھی میں کلیکشن کر رہا ہوں ان سب چیزوں کی, میں انشاءاللہ مینول دوں گا آپ سب کو بھی, تو اس سے دیکھیے گا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ 90. چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا, تو اس نے میری لڑکے نے دعوت سی کی ہوئی تھی, تو 94 کی بات ہے. میں روٹی توڑنے لگا, کہتا ہے صغیر باس رکنا. میں نے کیا؟ کہتا ہے صغیر باس آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا ہم نے کیا حرکت کر دی بھائی. کہتا ہے آپ کو نوالا توڑنا نہیں آتا. میں نے کہا ابھی توڑا ہی نہیں تھا تم نے پہلے ٹوک دیا. کہتا ہے نوالا تو ایسے نہیں توڑتے نا. میں نے تھوڑا سا میں نے کہا اوکے یار, فلو میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو نوالا توڑنا نہیں آتا. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لحاظ سے. جیسے یہ تو خیر عام سی بات ہے, یہ تو آپ کو آتی ہوگی کہ چائے میں چمچ کیسے ہلانی ہوتی ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. چلے کلاک وائز گھمانی ہوتی ہے, اینٹی کلاک وائز گھمانی, یہ میں نہیں بتا رہا بھائی. صحیح ہوگی بات اس کے لیے یہ پتہ ہونی چاہیے بات. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم کسی بھی جگہ پڑھانے جاتے تھے گھر میں, بچیوں کو صرف میں نے گھر پہ پڑھایا, کسی بچے کو الحمدللہ گھر پہ نہیں پڑھایا, تو میں لازماً اس کے ہاتھ کے کپ کی چائے پیتا تھا. اللہ اسے خوش رکھے. ایک بچی یہیں قریبی تھی, تو اس کے نام کا مطلب میں بتا دیتا ہوں, جنت کی گھاس. اور مجھے اس وجہ سے اس کا نام اچھا لگتا ہے کہ جب بھی وہ مجھے گھر فون کرتی تھی, امی اگر اٹھاتی تھی تو امی اس کا نا غلط نام لیتی تھی. کہتے ایک تو اس کو کہنا اتنا مشکل نام رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو میں نے کہا امی صرف یہ بول دیا کرو جنت کی گھاس کا فون تھا, تو میں ویسے ہی سمجھ جاؤں گا, مجھے پتہ ہے اس کے نام. میں پہلے دن پڑھانے گیا وہاں پر, بلکہ 3 واقعات اس کے ساتھ چلاتا ہوں. اور دیکھیں بڑوں کی صحبت کا کتنا فرق ہوتا ہے. پہلے دن میں گیا میٹنگ کے لیے. ایک تو میرا یہ ہوتا تھا, میں نے کہا پک اینڈ ڈراپ وہ دیں گے میرے کو. صحیح ہو گیا, میں جہاں پہ بھی پڑھانے نکلتا. سیکنڈلی 10 منٹ سے زیادہ دور رستہ نہیں ہوگا. صحیح نہیں, کچھ میری اپنے اصول سے. پہلی میٹنگ کے لیے گیا تو بچی آئی, بچی کے جو تھا بیہیویئر کو اتنا اچھا نہیں تھا, تو ان کے پیرنٹس نے کہا آپ پہلے بات کر لیں پھر ہم بات کر لیں گے آپ کے. میں نے اس کے فرسٹ ایئر میں پیپر رکے ہوئے, سیکنڈ ایئر دینا چاہتی تھی. تو میں نے کہا بیٹا کیا بنو گے؟ کہتے ڈاکٹر. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ جیسے نالائق تو ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں. کہتی ہے میرے ابا کے پاس بہت پیسہ ہے. صحیح ہوگی نا, وہ مجھے بڑے آرام سے ڈاکٹر بنوا دیں گے. میں نے کہا صحیح ہے. اچھا, تو اور حلیے ولیے سے بھی تھوڑی سی نا ماڈرن ٹائپ کی تھی بچی. کیا ہوا کہ ان کے پیرنٹس اندر آئے پھر ڈرائنگ روم میں, تو کہتے ہیں میں نے جتنے چائے پی لی. تو کہتے ہیں سر کب سے آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں برا نہیں مانیے گا, اس کے والد صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے نا. تو میں نے کہا میں تو عام سا آدمی ہوں اور عام گھروں کو پڑھاتا ہوں اس چیز کا, اور الحمدللہ میں بڑی مناسب فیس لیا کرتا. یعنی اس سے اندازہ لگائیں اس وقت وہاں اس کو جو پہلے ٹیچر پڑھا رہا تھا وہ 5 ڈیجٹ لے رہا تھا,
اور میں نے انہیں کہا تھا کہ 5 کو ڈیجٹ کو جو ہے نا وہ 4 سے ڈیوائڈ کر لینا, یہ میری فیس ہوگی. تو وہ بڑی حیران سی تھیں. تو ان کی والدہ نے کہا تھا پر سبجیکٹ. میں کہ نہیں اوور آل میرا یہ حساب کتاب رہے گا. میں نے کہا میں اپنے پیشن کے تحت پڑھا رہا ہوں, الحمدللہ مجھے کوئی اتنی زیادہ نیڈس نہیں ہے, نیڈس میرے گھر والے پوری کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو ایک پیشن کے تحت نکلا ہوا تھا. ان کی شکل بن گئی ان کے پیرنٹس کی کہ اس کی طرح غصے سے دیکھا نا کہ شاید اس نے کوئی غلط بات کی. میں کہا نہیں اس نے غلط بات نہیں کی, اس نے تو حقیقت بولی اور اچھی بچی کے سچ بولا ہے. میں اٹھنے لگا نا تو اس بچی نے کہا, کہتی ہیں سر ایک بات بولوں تو مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا, کہتے ایک دن مجھے پڑھانے آ جائیں گے. میں نے اس کی طرف دیکھا, اٹس آل رائٹ, الحمدللہ میں ایسے ہی چلتا ہوں اس کی طرح. میں نے کہا اٹس آل رائٹ. کہتے ہیں کب آئیں گے؟ میں صرف بدھ اور جمعے کو پڑھانے نکلتا تھا, پوری زندگی میری ایک ہسٹری ہے. اپنی جگہ سے باہر میں بدھ جمعرات. میں نے کہا بیٹا بدھ کو. کہتے ہیں کتنے بجے ڈرائیور لینے آ جائے؟ میں نے ٹائم بتا دیا, میں نے کہا اس ٹائم جو ہے وہ لینے آ جائے. صحیح ہے, وہ آ گئے. میں کیا اس میں 180 بچی چینج تھی, 180. اچھا میں اندر داخل ہوا, مجھے چیز پتہ ہو گئی اس چیز کی. اچھا اس میں بھی ایک بات نا میرے کو بعد میں نوٹ کرائیے گا, اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ان کے نوکر کی ایک میں نے آپ کو بات بتانی ہے. کیا ہوا کہ میں نے پڑھانا شروع کیا تو ان کی والدہ نے 1 منٹ مجھے چائے لا کے رکھی انہوں نے. میں نے کہا جی یہ چائے کس نے پکائی ہے؟ تو ان کی والدہ کہتی ہیں جی میں نے پکائی ہے. میں نے کہا میں تو نہیں پیوں گا. کہتی ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں تو اپنی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ کی پیتا ہوں ہر جگہ پر. صحیح ہوتی ہے. ہنس کے کہتی ہے اس کو تو کوئی کام ہی نہیں آتا. ان کی والدہ اور ان کی بڑی آپس میں لگتی تھی, ایک ہی بیٹی تھی. کہتے اس کو تو کوئی کام ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جس دن یہ بنانا سیکھ لے گی اس دن ہم چائے پی لیں گے. میں نے کہا اس دن اتنا عرصہ نہیں پئیں گے تو کیا؟ میں نے کہا گھر سے تو مجھے مل ہی جاتی ہے. بدھ کی کلاس ہو گئی, جمعے والے دن میں گیا. بدھ کی کلاس تک یہ تھا کہ اس کے ہولیے میں 180 چینج آ چکا تھا اس چیز کے لحاظ سے. جمعے کی کلاس میں گیا پڑھانے کے لیے, تو ابھی شروع کی کلاس میں نے تھوڑی دیر کے بعد چائے لا کے رکھ دی. میں نے کہا آنٹی آپ سے کہا تھا؟ کہتی ہے نہیں اس نے پکائی ہے اس چیز کے لحاظ سے. میں نے کہا ویری گڈ. کہتی صبح سے یہ میرے سے چائے سیکھتی رہی اور اتنے کپ اس نے خراب کیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے. میں نے کہا جی جیسی بھی ہو. میں نے کہا اچھی پیتے ہیں, خراب بھی پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. اس کے بعد ماشاءاللہ اس بچی نے نمازیں شروع کر دیں. اس سال وہ عید کی نماز پڑھنے بھی گئی نا, تو واپس آ کے مجھے کہتی سر آپ کبھی عورتوں کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی, سی بات ہے, میں تو مردوں کے ساتھ. کہتی ہے اتنا فیشن کر کے آئی ہوئی تھی. کہتی ہے میرے کپڑے دیکھ کے وہ نا ساری کہتی ہیں بیٹا بیمار ہو کیا؟ کہتے میں نے ان کو دیکھا, جی آنٹی بیمار, ہاں نہیں اللہ تمہیں صحت دے نا. اللہ کیا پھر اس نے اپنی دوستوں کو تبدیل کرنا شروع کیا اس چیز کے لیے. بڑوں کی صحبت کا فائدہ. صحیح ہوگی نا. تو معذرت ایک لمبا قصہ ہو گیا ہمارا. نوکر کی, ان کے نوکر جو تھے وہ گونگے بھی تھے بہرے بھی تھے. گونگے بھی تھے بہرے بھی تھے. جب میں جاتا تھا وہ BBC سن رہے ہوتے تھے. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا یہ صاحب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا یہ؟ کہتے ہیں ہمارے لیے اپنے لیے عجیب بات ہے. آرمی کے ریٹائرڈ تھے, بہت بوڑھے تھے, تو ادھر سے مجھے سمجھ میں آیا کہ شاید 100% نہیں ہوگا, پرسنٹیجز ہوتی ہیں نا, تو شاید اونچی آواز کر کے کان کے قریب لگا کے انہیں کچھ نہ کچھ آتا ہوگا. ایک دفعہ کیا ہوا, میں ہمیشہ کہتا تھا اگر میں کوئی ایمرجنسی ہے ڈرائیور نہیں آ سکتا تو مجھے آپ پہلے بتا دیں تو میں واک کر کے آ جاؤں گا. میں واک کر کے گیا تو میں نے اسلامی طریقہ 3 دفعہ بیل اور دروازہ بجایا, کسی نے نہیں کھولا, تو میں وہاں سے واپس آ گیا. اور یہ میرا وہ بات تھی کہ میں کسی گھر سے واپس آؤں گا, اگر جینون ریزن نہیں ہوگا تو میں دوبارہ نہیں پڑھانے جاؤں گا. یا تو دروازہ نہ کھلنے کا کوئی جینون ریزن ہونا چاہیے. انہوں نے کال کی, میں نے کہا نہیں بھائی لاسٹ ڈے ہو گیا ہمارا, اب نہیں آئیں گے, جینون ریزن دیں. کہتے ہیں آپ آئیں گے تو بتا دیں گے نا. اسی کے انہوں نے بھیج دیا, کسی اور کا ڈرائیور ارینج کر کے بھیج دیا. کہتے ہیں ہوا یہ کہ اس نے دروازہ کھولا اور آپ سے اتنی زیادہ یہ حیا کھاتا تھا. ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا کہ استاد کے رستے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اور یہ چونکہ بول نہیں سکتا تھا تو اس نے بولا نہیں. اور ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ایسا نہ کوئی خاتون کھول رہی ہو, ہم دروازے سے دور کھڑے ہوتے تھے, تو نہ ہمیں وہ نظر آیا نہ اس نے بولا.
تو اس دن پھر اور زیادہ ہوا اس کا، جب مجھے پتہ چلا اس بات کا. لیکن یہ میری زندگی کا ایک بالکل یونیک واقعہ ہے کہ بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا، BBC سنتا تھا. یہ بات ہے ان کی. اگر حیات ہے تو اللہ خوش رکھے، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. پرابلم اور سرچنگ کی ورڈ 2 مین پوائنٹ رہ گئے اور بک رہ گئی ہے ہمارے. پرابلمس کیا ہیں آپ کے اندر؟ بہت سارے بول چکا آپ لوگوں کے ساتھ. پہلے 2 پوائنٹ جو تھے انہی کے اندر ویسے سارے پرابلم آ جاتے ہیں. اگر بڑوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہوتا، اچھی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو بہت ساری چیزیں پتہ چل چکی ہوتی. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. سلیبس آپ لوگوں نے بنا کے دیا، جتنی حد تک میں نے ٹوکا اتنی حد تک صحیح ہوا، اس سے آگے امپرومنٹ نہیں تھی. بہت اچھا تھا، بالکل صحیح ہے، بہت امپرومنٹ ہے. میں اس کی کاپی کر رکھوں گا، ابھی آپ سب کے ایک ایک کاپی میں اپنے پاس رکھوں گا. اچھا ہے اس چیز کے لیے. لیکن کیا تھا، جتنا بتا دیا وہیں پر تھا. ہوتا ہے نا کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے، جہاں تک ڈیٹا مل گیا اب اس سے آگے چلنا تھا، اسے بھی استعمال کرنا تھا، اس سے آگے بھی چلنا تھا. صحیح ہوگی نا؟ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مسنگ تھی. بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کل وہ تھا ایک بچہ تھا، کوئی پتہ نہیں بھتیجا ہی ہوگا یا کوئی اور آیا ہوا تھا. تو کیا تھا کہ ابھی ان کے بڑوں نے آنا تھا اور اس کو پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا. میں نے کیا کیا، پیپر کاٹا، پیپر فولڈ کیا، اس کے لیے نا ایک ایسی جو ڈرائنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، وہ بنا کے نا اس کے اندر آنکھیں بنا کے اس کا فیس بنا کے نا اسے وہ بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہے، ویسے کہہ رہا ہے. اس نے بہت انجوائے کیا. کہتے ہیں مجھے بھی بنایا، کہتے ہیں اس کو بنا کے دے، کہتے ہیں میری بہنا کے لیے بھی بنا کے دیں. میں پورے خاندان کے لیے نہ بنواؤں میرے سے. لیکن کہنے کی بات تھی اٹس مین یہ ایکٹیویٹیز بھی ڈالی جا سکتی تھیں. لیکن آپ سب کی سیمیٹریکل وہی ڈیٹا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سیسم اسٹریٹ میں ایک آرٹسٹ آیا کرتا تھا جو آرٹ بناتا تھا بچوں کے لیے. وہ بنایا جا سکتا ہے بچوں کے لیے. تو ایسا کوئی بھی آئٹم اس کے اندر نہیں تھا اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہوگی نا؟ سیمیٹریکل کا مطلب یہی نا ایڈاپٹیڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر 3 اسٹوڈنٹ پیپر سالو کر رہے ہیں، ایک ہی نوٹ سے تیاری کی ہے، ان کا پیپر ڈاٹ ایکوریٹ نہیں ہو سکتا. نقل چیک کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا. ہم کبھی چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوں گے نا تو وہ ڈاٹ ایکوریٹ ہوگا. جیسے وہ کسی نے ابھی ایک لطیفہ بھیجا کہ کمی بیشی کی معافی دیجیے گا کہ وہ سنا ہوا ہے تو اس وجہ سے ذہن میں ہو جائے، نکل جاتا ہے، کہ وہ کسی کے ایگزامینیشن ہال میں کسی کی نقل کر رہا تھا. یعنی کہ خاتون تھی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کلاس فیلو ہوگی اس کی نقل کر رہا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ لیا، ٹیچر نے اٹھا کے اسے وہاں کر لیا پیپر چیک ہونے کے لیے. ٹیچر کے پاس گیا تو وہ سوال کرتے کرتے جہاں تک اس نے وہ نقل کی تھی اس کے نیچے اس نے لکھا تھا کہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ باجی رخسانہ کی کاپی میں ہے. صحیح ہوگی بات؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہماری ڈاٹ ایکوریٹ ایسے ہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ نے یہ کیا حرکت کی کہ وہ ایسے لکھ رہا تھا تو درمیان کا پیراگراف چاہے بھول گئے یا کہیں اور گیا، اس نے اس کی جگہ چھوڑ دی اور اتنی لائنوں کے نیچے کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا چیک کرنے والا کیا بولے گا؟ یہاں تو کوئی کیا ہوتا ہے کنیکٹیوٹی ایڈجیکٹیو ڈیزائن کرتے لائن کا اور اس کو آگے جوائن کر دیتے، وہ پیراگراف کنٹینیوٹی میں نظر آ جاتا. تم نے وہ اسپیس خالی چھوڑ دی. صحیح ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اکثر بیشتر جو ہے نا کریٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے، ریڈ آؤٹ کریں، لاشعور میں بھریں اپنے. بورو اسٹڈی کریٹیو پرسن کے لیے بہت ضروری ہے. تو بورو اسٹڈی کریں. صحیح ہوگی نا؟ مونٹیسری سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں، دوسری جو چیزیں ہیں ان کو جتنا زیادہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اسٹڈی کریں. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اپنے اس کو برین کو بولیں کہ اب اس میں سے نکل آتی ہیں چیزیں. 1 2 3 دفعہ رف ڈرافٹ ہوتا ہے، اس کو بڑے کو دکھا کے امپروو کرواتے ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. تو اس میں یہ والی چیزیں ہیں کہ اس میں ابھی کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے آپ کو کریٹیو بننے کے لیے. اور بن سکتے ہو. اس میں کہیں یہ جملہ میں نے نہیں کہا کہ آپ بن نہیں سکتے، بن سکتے ہو آپ اس چیز سے. لیکن کیا ہے کہ اس طرح پھر آپ کو کرنی پڑیں گی. دیکھیں اگر آپ نے کرکٹر بننا ہے تو کرکٹر بننے والی حرکتیں کرنی پڑے گی. صحیح ہوگی نا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو. ہم جیسے لوگ نا ڈاکو نہیں بن سکتے کیونکہ ابھی ہماری ڈاکو والی حرکتیں نہیں ہیں.
ڈاکو بننے کے لیے اللہ معاف کرے بازاری جملہ ہے بغیرت بننا پڑتا ہے. ابھی ہم اتنے نہیں ہیں یار, اس میں گھٹیا ہونا پڑتا ہے, ہم ابھی ویسے ہیں نہیں نا, اسی تو ابھی ہم ڈاکو نہیں بن سکتے. اس کے بننے کے لیے کچھ ایک لسٹ آف ہیبٹس ہے وہ اپنے اندر لانی پڑے گی تو پھر ہم بنیں گے. اسی طرح اچھے بننے کے لیے ہے, صحیح ہوگی, جیسے میں نے کہا عظیم بننے کے لیے کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بڑوں کی کچھ باتیں بتائی, اسی طرح کریٹو بننے کے لیے, تھنکرز بننے کے لیے, ریسرچر بننے کے لیے ویسا پاتھ ہوتا ہے اس کے لیے, صحیح ہوگی اس کے لیے. تو پرابلم آپ میں کیا ہے, پرابلم ابھی یہ والی چیزیں ہیں کہ بلکہ اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں, پرابلم آپ کے پچھلے 20 سال ہیں کہ اس میں ابھی یہ والی سارے فلیورز نہیں تھے. تو یہ ہے کہ اگر ہو جائیں گے تو ویل اینڈ گڈ. 2 پوائنٹ میرے رہ گئے, سرچنگ بائی کی ورڈز اور بک کا انٹرو. اس پہ رک کر چونکہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو چکے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے کوشچنز ہو جائیں, پھر میں اس کو اپنے لحاظ سے مینیج کر لوں گا کہ کتنی منٹ میں نے کیا بولنا ہے. ورنہ کوشچنز رہ جائیں گے تو میرا خیال سے سارا مزہ خراب ہو جائے گا لیکچر کا. کوشچن ضرور ہونے چاہیے. جی ہاں, میں ذکر کیا تھا. بالکل صحیح کہا تھا. دیکھیں میں نے آپ کو بڑا سادہ سا فارمولہ بتا دی, جہاں کوئی چیز آپ کو تنگ کرے, جیسے بچہ میرے پاس آتا ہے, جہاں حد سے زیادہ میں اس کے لیے سوچنا شروع ہو جاؤں تو مجھے اس سے دور ہونا چاہیے. جہاں یہ مجھے ہر وقت تنگ کرنا شروع کر دے کہ جی میں کھانا کھا رہا ہوں یہ ذہن میں آ جائے, میں بات لے رہا ہوں یہ ذہن میں آ جائے, اٹس مین پھر کیا ہوگا. ابھی چھوٹی سی بات ہے, ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کے فادر بہت بیمار ہیں, تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے, تو وہ ہر وقت ان کو سوچنا شروع ہو گئے تھے. تو میں نے کہا ایسا کرو آپ بھائی 1 ہفتے کے لیے آؤٹ ڈور ہو کے آ جاؤ. میں کہ نہیں, یہ آپ اپنے آپ کو بیمار کرو, پیشنٹ کا اٹینڈنٹ بیمار ہو جائے تو پیشنٹ تو ویسے ہی گر جاتا ہے. تو کبھی بھی ایک لمٹ, جیسے ہم نے یہ سیشن کیا, زیادہ سے زیادہ آج کا دن میرے ذہن پہ یہ ہونا چاہیے, اس کے بعد کل بھی یہ سیشن دماغ میں آ رہا ہے تو غلط ہے, ایسا نہیں ہونا. تو ہر وقت وہ چیز دماغ پہ طاری نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی چیز. بالکل صحیح, بالکل. ہاں نا, دیکھیں بیٹھ کے پہلے اپنا تسلی سے اس چیز کو نوٹ تو کریں کہ اگر آپ لائف شروع کر رہے ہیں, فار ایگزامپل مونٹیسری ٹیچر کے طور پہ شروع کر رہے ہیں, ٹیچر کے طور پہ شروع کر رہے ہیں, یا جاب کے لیے کسی اور جگہ جاتے ہیں, تو وہ کیوں کر رہے ہیں آپ, ویل ڈیفائن ہو. اس کا آپ کی آنے والی زندگی سے کیا تعلق ہے, اس کا آپ کی گزری ہوئی زندگی سے کیا تعلق ہے. اس طرح کوئی پکچر بنائیں اور پھر دیکھیں اس پکچر میں اس کا رول کیا ہے. بالکل, پوائنٹس کو فوراً لکھ لیں, کیونکہ ویلوسٹی آف لائٹ سے چیز آتی ہے, ویلوسٹی آف لائٹ سے چلی جاتی ہے. مائنڈ ان چیزوں کا ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں کام ڈیٹا سٹوریج کے لیے برین نہیں بنایا اللہ نے, صحیح ہو گیا نا, لاجیکل سولوشنز کے لیے بنایا ہے اسے. تو ڈیٹا سٹوریج کے لیے جو بکس ہوتی ہیں یا پھر آپ کی کیا ہوتا ہے الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں. شیور 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 بالکل. 2 چیزیں, ایک تو میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو ٹائم ٹپولوجی کی ایک بک دی تھی اپنی, جو آپ نے سنبھال کے رکھ دی ہے کسی جگہ پر, پڑھیے گا نہیں, گناہ ملتا ہے اس کو پڑھنے سے. تو اس کے اندر پورے اسٹیپس لکھنے کی کوشش کی گئی تھی, صحیح ہوگی نا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں ہماری DVD آ رہی ہے ٹائم ٹپولوجی کی, وہ مارکیٹ کے لیے ڈیزائن کی ہے ہم نے, ٹوٹل اس کو مارکیٹ کریں گے ہم, تو وہ آپ لوگوں کو بھی یہاں سے مل سکتی ہوگی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ 4 آورس کا میرا پورا لیکچر ہے جو میں نے نیو پورٹ میں دیا تھا, کیونکہ وہ آگے سے بہت اچھے کراس کوسچن ہوئے تھے, ہم نے اس کو کہا کہ اس کو ضرور ہم مارکیٹ کریں گے, اس کے لیے وہ سنیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میرا یہاں پر ایک دوبارہ ارادہ ہے ورک شاپ کرنے کا, ورنہ ایک کمٹمنٹ ہماری دوبارہ رمادہ سے آئی ہوئی ہے کہ وہاں ایک نے ہمیں کہا ہے اس لیے, تو ایک سیشن وہ بھی اٹینڈ آپ لوگ کر لیں گے, تو آئی ہوپ ہو جائے گا. لیکن اس بک کو ضرور پڑھیے گا, ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ بہت اچھی ہے وہ چیز.
نہیں نہیں, اگر آپ اس کو پڑھیں, اسٹارٹنگ کا مقدمہ پڑھیں تو اس کتاب کو یوز کرنے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے, اس کو اسی طرح سے یوز کریں, ہر اسٹیپ کو کلیئر کرتے ہوئے آگے جائیں. اگر وہ کلیئر نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح ڈومینوز والا وہ بلاک ہے کہ وہ اگلے کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں کر رہا. تو اس کو دیکھیے گا, ساتھ ساتھ پوچھتے رہیے گا, ڈسکس کرتے رہیے گا میرے ساتھ, تو ہو جائے گا. جی ہاں, آگے چلا جا سکتا ہے. یہاں کوشچن ہیں کوئی؟ اچھا, وہ تھا نا کسی کا شعر تھا کہ میں تو محبت میں لب بند کیے بیٹھا تھا, ورنہ میرے پاس جواب تمہارے سارے ہر سوال کا تھا. تو وہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے رسپیکٹ میں آپ لوگ سوال نہ کر لینے چاہیے. تو دو ٹاپک ہمارے پاس بچے جو میرے پاس سامنے پوائنٹس ہیں. ایک تو ہے سرچنگ بائی کی ورڈ آپ نے پوچھا تھا, دوسرا بک کا تھا. سرچنگ کی ورڈز کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کی ورڈ ہی بہت زیادہ جاندار ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ مجھے کوئی بتائیں, آپ نے سرچ کرنی ہے چیز, میں اس کا وے بتاتا ہوں پھر آپ کو. ہاں جی, کوئی بھی ایک مجھے چیز بتائیں جو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں. مونٹیسری کریکولم. اچھا, اب دیکھیں پہلی چیز تو یہ ڈیسائیڈ ہوگی کہ آپ کو اس کی ویب سائٹ نہیں چاہیے, آپ کو اس کا مینول چاہیے. یعنی کریکولم مینول فارم میں اچھا لگے گا آپ کو. اب کیا ہونا چاہیے, ایک تو پی ڈی ایف فارمیٹ ہوگا یہ, یا ڈاکومنٹ فارمیٹ ہوگا, یا پی پی ٹی فارمیٹ ہوگا, جس میں آپ کو سلائیڈز مل جائیں گی, وہاں ریفرنس ہوتے ہیں, اس ریفرنس کو اٹھا کے دوبارہ آپ اس میں ڈال لیتے ہیں. صحیح ہوگی بات نہیں. اب کیا ہونا چاہیے کہ اس کا مین ورڈ کون سا ہے, مونٹیسری ہے. آپ نے مونٹیسری کریکولم پی ڈی ایف لکھا تو مونٹیسری کریکولم کرنا شروع کر دے گا. اس کو نہیں پتا کہ اس میں مین ورڈ کون سا ہے آپ کا. آپ اس مونٹیسری کے سٹارٹنگ اور مونٹیسری کے اینڈ پہ سٹار لگا دیں. اب اس کو پتہ چل گیا کہ مونٹیسری اس کا کی ورڈ ہے, کریکولم اس کا کی ورڈ نہیں ہے. تو یہ کیا کرے گا, مونٹیسری اٹھا کر دینا شروع کر دے گا آپ کو. پہلی چیز, ڈاکومنٹ چیک کر لیا آپ نے, پی ڈی ایف فارمیٹ چیک کر لیا. پھر آپ سرچ کریں اس کا ریسرچ پیپر, چاہیے ہوگی نا, وہ ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں, IEEE لکھ سکتے ہیں, اس کے اندر MIT لکھ سکتے ہیں, آگے آپ BBC لکھ سکتے ہیں. جتنے ایسے ادارے جو بچوں کے لیے کام, آپ یونیسیف لکھ سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں ہے جو بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ لکھ دیں. ان کے لحاظ سے کریکولم آ جائے گا. صحیح ہو گئے, دو چیزیں اہم ہو گئیں. تیسری چیز یہ کہ گوگل کیا کرتا ہے, جو بھی سرچ انجن ہے, گوگل تھوڑا اچھا چل رہا ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کو 10 آپشنز دے دیتا ہے. آپ نے مونٹیسری لکھا تو وہ 10 آپشن دے دے گا اس چیز کے لیے. آپ مونٹیسری پلاننگ لکھ دیں, اس کے ساتھ 10 آپشن دے دے گا آپ کو. کریکولم لکھ, اب اس میں سے ضروری نہیں کہ آپ کا پورا مطلب کا ہو, لیکن کیا ہو جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس ڈیٹا کس طرح سے, رینکنگ پتہ چل جائے گی. آپ کو پتہ چلا جی 4th رینکنگ والا آپ سے میچ کرتا ہے, اس کو پیسٹ نہ کریں, اس کو اپنے پاس نوٹ کر کے اس کو ٹائپ کریں اوپر. ٹائپ کرنے میں کیا ہوگا, اس کے 10 آپشن دے گا وہ آپ کو. صحیح ہوگی نا. تو ہمارا جو رف سا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیسری یا چوتھی اٹیمپٹ میں اپنے ٹارگیٹ پہ آ جاتے ہیں. پہلی چیز, اس میں کوئی چیز پوچھنی ہو, کوئی چیز نہیں پوچھنی ہے. اتنے لمبے لمبے سانس لے رہی ہیں, میرے خیال غصہ آ رہا ہے آپ کو میرے پہ. اچھا صحیح ہے. وہ ہے کیا کہتے ہیں, پڑھانے سے پہلے مجھے ساروں سے پوچھ لینا چاہیے کہ غصہ اتارنے کا آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہے, تو میں اتنے فاصلے پہ پھر بیٹھا کروں. اچھا, تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لنکڈ یا ایسی کوئی فورم کو بھی یوز کرتی ہیں جو سوشل فورم ہے, آپ اس میں اپنی جو بھی ریکوائرڈ چیز ہے اس کا ٹائٹل ڈال کے چیک کر سکتی ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے ریلیٹڈ جتنے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کا کیا آ جائے گا, پورٹ فولیو آ جائے گا. آپ ان کو میل کر کے اپنا انٹرٹین ہو سکتے ہیں اس چیز کے لیے. 2 چیزیں ہو گئی. پھر آپ تیسری چیز گروپس چیک کر سکتے ہیں, مونٹیسری کریکولم گروپس.
تو آپ کو کیا مل جائیں گے؟ ایسے گروپس مل جائیں گے کہ جو یہ کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. نیشنل مونٹیسری کریکولم، اس سے آگے آپ کسی بھی اس کا کنٹری کا نام ڈال دیں تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کو کنٹری کے لحاظ سے گیا آپ لوگ. اور یہاں تک ہو گیا. ریسرچ پیپر جب نکل آتے ہیں تو اس کے اندر لنکس دیے ہوئے ہوتے ہیں، ریفرنسز دیے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے نکل آتا ہے. تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز چل پڑتی ہے. تو اتنی سی سرچنگ ہے. اگر اس پہ بھی نہ ہو تو کن ورلڈ پہ مجھے میل کر دیا کریں، میں آپ کو اپنی آئی ٹی ٹیم کو کہوں گا. ایک سافٹ ویئر ہے ڈونگل کے نام سے، شاید میں پروناؤنس صحیح نہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہے انہی کا نیم ہے آئی ٹی کا، تو ہو سکتا ہے وہ سافٹ ویئر اگر انسٹال کر لیں اور آپ اس کو سرچ کریں اپنی چیز کو، تو ورلڈ میں کسی نے بھی اپنا سسٹم آن کیا ہوا ہے اور اس کے سسٹم کی ہارڈ ڈسک میں موجود ہے تو وہاں سے اٹھا کے لے آئے گا. تو وہ بھی ہے، آن لائن موجود بھی ہے، نہ ہو تو پھر بھی ہم سے لے لیجئے گا. سرچنگ کے اللہ کا احسان ہے. کبھی بھی ڈیٹا چاہیے تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اور شائنس آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہماری جو ایپٹیٹیوڈ کی سائڈ ابھی ہم دوبارہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس پر ہم ایک گروپ بنا دیں گے منتھلی جو اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. تو ورلڈ کے جو بڑے نام ہیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ اسکائپ، ویڈیو اسکائپ بات کرنے کے لیے آیا کریں گے. گروپ اسکائپ جسے آپ لوگ کہتے ہیں اس میں، تو وہ ہوگا. ہاں جی، 1 گھنٹہ 16 منٹ ہو چکے ہیں مجھے بولتے ہوئے. تو اگر کوئی سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آ جاؤں گا، بک انٹرو دینے کے لیے. آپ زیادہ تھک گئی ہیں مجھے لگ رہا ہے. ابھی تک ہے، حوصلہ ہے بیٹھنے کا. کتنی دیر کے لیکچر لے چکے ہیں آپ لوگ؟ کبھی اسٹیٹ ایک ہی لیکچر کسی ایک ہی پرسن کا اسٹیٹ کتنی دیر کا لیا آپ نے؟ 2 گھنٹے. 3 گھنٹے تک کا، 2-2.5 گھنٹے کا ہے. چلنے صحیح ہے. ویسے ہمارا یہ ہے کہ ایک دفعہ 10 گھنٹے کی اسٹیٹ ورک شاپ بولی تھی. ایک جگہ گئے تھے تو آڈینس پہ تھوڑا غصہ سا آیا تھا. تو میں ایک چیز لکھنے کے لیے میں نے شروع کیا تو آڈینس نے کہا تھا کہ یہ تو نہ لکھیں، یہ تو ہمیں آتا ہے. تو جو میں نے لکھا تھا میں نے اسی کے نیچے لائن ڈال کے اس پہ 10 گھنٹے بولا تھا. اللہ کا احسان ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سر نہیں آتا، اب کچھ اور ہو جائے. میں نے ورک شاپ تو پوری ختم ہو گئی، 10 گھنٹے کی کمٹمنٹ تھی، آپ نے مجھے لکھنے پورے نہیں دیا تو میں نے اسی پہ بول دیا جو آپ نے لکھنے کے لیے مجھے مجبور کیا. تو وقت کی بات ہے کہ کبھی ایسا بھی تھا اسٹیمنا. صحیح، ہم اپنی لاسٹ اس پر آ جاتے ہیں. بکس کیوں لکھی جاتی ہیں؟ صحیح ہے. اور کچھ؟ نالج کے لیے. اور کچھ؟ انفارمیشن نالج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، سیم ہی لگتی ہیں. اس لیے دونوں بہنیں ہی ہیں میرا خیال سے، سیم ہی لگتی ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے. صحیح ہے، آپ کی باتیں سب کی صحیح ہیں. انفارمیشن ڈیٹا کو کہتے ہیں، وہ اگر عملی طور پہ ہو جائے تو وہ نالج کہلانا شروع ہو جاتا ہے. ویسے کوئی بھی شخص کیوں لکھتا ہے، لکھنا کیوں چاہیے؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کو پتہ ہونی چاہیے ہیں تو اسے لکھ دینا چاہیے، کہ اس لیے کہ ہر جگہ وہ خود نہیں جا سکتا، کتابیں چلی جاتی ہیں. تو یہ کتاب لکھنے کا ہوتا ہے بھائی. تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے اور اسی کوشش کے تحت ہم نے اگلی کتاب لکھی ہے الحمدللہ. اس کا ٹائٹل ہم نے لکھا ہے، بنایا ہے، اگر آپ کو اعتراض ہوگا تو ہم چینج بھی کر لیں گے. ہمارا یہ کہ 1 day 1 reflection، سم کلیکشن سم کریشن. 1 day 1 reflection، سم کلیکشن سم کریشن.
ریفلیکشن کسے کہتے ہیں؟ اس کا اردو ترجمہ چاہیے ہے میرے کو. لفظی ترجمہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے ہے. ڈکشنری میننگ اگر مل جائے میرے کو، نصیحت کو کہتے ہیں. صحیح ہو. تو اس کے اندر بیسیکلی ہم نے 365 نصیحتیں کی ہیں لوگوں کو. ایک سال کے اندر غالباً اتنے ہی دن ہوتے ہیں. صحیح ہوگی جی. کتنے دن ہوتے ہیں ویسے ایک سال کے اندر؟ کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، اللہ کمی بیشی کی معافی دے. 365 دن 2 گھنٹے 11 منٹ اور 21 سیکنڈ. اس کو دوبارہ کریکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کوئی حساب کتاب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہر 4 سال کے بعد ہماری سالگرہ آتی ہے. صحیح ہوگی، ان کے 29 کا فروری کر دیا جاتا ہے. اور کبھی انہوں نے کہا تھا کہ 100 سال کے بعد 30 کا ہوگا، لیکن کبھی ابھی تک ہسٹری میں ہوا نہیں ہے. لیکن وہ جو سیکنڈ والا حساب کتاب ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. گھنٹوں کو اور منٹ کو مینیج کرتے ہیں تو وہ 4 سال کے بعد پورا ایک دن بنتا ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری سالگرہ. صحیح ہوگی. اس چیز کے لیے وہ کہاں آتی ہے؟ 36 سالوں میں گنی چنی سالگرہیں آئی ہیں ہماری. تحفے ہی نہیں ملتے ہمیں، ہم خود تحفے بن گئے اتنی عمر کے. اچھی بات. تو ہماری کوشش یہ تھی کتاب لکھتے ہوئے کہ ہم جب آپ لوگوں کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں کہ نصیحتیں ہیں. صحیح ہو گئی نا. ہم نے سوچا کہ ان کو ہیبٹس کے طور پہ لوگوں کو دے دیا جائے، گفٹ کر دیا جائے. تو 1 ڈے کے لحاظ سے ہم نے اس کو ڈائری کے طور پہ مینٹین کیا، کہ جیسے ٹیبل ڈائری، کیلنڈر، کسی بھی فارمیٹ میں ہم اسے انٹروڈیوس کروائیں گے. ابھی ہم صرف ڈائری کے طور پہ پرنٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارا ای بک کی فارم میں آ رہا ہے، پرنٹ فارم میں جو ہوگا وہ صرف ڈائری ہی بنے گی اس چیز کے لیے. اس میں ہمارا کیا ہوگا کہ ہم ڈیز کے حساب سے، جیسے ایک آپ کے ساتھ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کی کہ سنورنے پر اتنا وقت دینے سے متعلق جو تھی، تو اس طرح کی بہت ساری اس کے اندر ہم نے سینگز ڈالی ہیں. 100% ہماری اپنی نہیں ہے، تو ہم نے لکھا ہے کہ سم کلیکشنز کچھ اڈاپٹیڈ ہیں لیکن اچھی ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے وہ لے لے. تو اس نیت کے تحت ہم نے بھی، اور ہماری ساری کتابوں کے بارے میں ہم نے پوری دنیا کو یہ کہا ہے جس نے جہاں پرنٹ کرنی ہے کر لے. اگر ہمارا نام ہٹانا چاہتا ہے تو ہٹا لے. ہم نے یہ بھی کہہ دیا اسے، لیکن چینج کر کے ہمارا نام نہ لکھے. اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہمیں اس جملے کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا. صحیح. ہم واقعی میں یہی کہتے ہیں کہ علم ہمارا بھی نہیں ہے، ہمیں تو صرف میڈیم کے طور پہ اللہ نے یوز کیا ہے. اس میں اس کی ڈیڈیکیشن کے متعلق کافی کنفیوز تھا میں، اور اسٹل ابھی تک کنفیوز ہوں. اگر آپ کے ہاتھوں میں میری ساری کتابیں آئی ہوں تو آپ کو میری ڈیڈیکیشنز یاد ہوں گی. اگر یاد ہیں تو کوئی شیئر کر لیں. تلاش سکون کی ڈیڈیکیشن کیا تھی؟ ڈیڈیکیشن ہاں، کیا ڈیڈیکیشن تھی؟ میں نے اس کو کہا تھا کہ اپنی والدہ اور اپنے والد کے نام. صحیح ہو گیا نا. روایت سے اٹھائی ہوئی بات تھی، اچھی لگی سب کو اور مجھے بھی اچھی لگی. اور وہ واحد کتاب تھی جو والدہ کی حیات میں نے لکھی تھی. اور جو میں نے والدہ کے ہاتھ میں نے کسی کتاب کی کہیں اوپننگ نہیں کرواتا تھا، کیونکہ میں امی ابو کے سامنے اوپننگ کیا کرتا تھا. تو وہ جب امی کے ہاتھ میں گئی تھی تو امی کہتی ہیں ہے تو بہت اچھی ہے، کیا چیز یہ بھی بتا دیں میرے کو. پھر میں نے انہیں بتایا تو بڑی دعائیں دی انہوں نے. دوسری والدہ کے نام کی تھی، تو وہ کس کی ڈیڈیکیشن تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی پرابلم میں یہ پرابلم بتائی تھی. اچھی چیزوں کی کلیکشن آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے تو لفظوں کی کلیکشن بھی نہیں ہوتی. جی ہاں، وہ بیسیکلی امی ابو کے یہ سارے جو ستارے تھے ان کے نام کی تھی. باقاعدہ نام لے کے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے سیڈو نام بھی ساتھ لکھے تھے میں نے، کہ جس نام سے امی ابو میرے بھائیوں کو اور میری بہن کو پکارا کرتے تھے. یہ ہو گئی. تیسری ٹائم ٹپالوجی تھی. وہ اس لمحے کے نام میں نے کی تھی جس لمحے امی سے میرا تعلق ختم ہوا تھا اس دنیا میں. صحیح ہو گئی نا. وہ چونکہ ٹائم ٹپالوجی تھا. چوتھی تھی فقیر شہر علم.
وہ والد صاحب کے نام کی تھی میں نے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جو میرے اپنے والد صاحب تھے، میں اس بارے میں یہی کہوں گا، اس لیے کہ آپ کا اپنے ماں باپ سے کیا تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہو، کہ وہ میرے استاد بھی تھے، وہ میرے دوست بھی تھے، وہ میرے ساتھی بھی تھے، وہ میرے پیر بھی تھے، وہ میرے رہنما بھی تھے. صحیح ہوگی نا. اور اتنی دوستی کا میں اس حد تک گواہ ہوں اس چیز کے لیے، ابو اور میں کمرے میں باتیں کر رہے ہوں اور کوئی باہر ہو تو وہ یہ نہیں جج کر سکتا تھا کہ دو دوست باتیں کر رہے ہیں یا باپ بیٹا بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. ہمارے یعنی ابو کی اور میری زندگی میں 55-60 سال کا فرق تھا. ابو کی 90+ ایئر میں ڈیتھ ہوئی ہے اور اس وقت میری عمر 34 ہے. صحیح ہوگی نا. تو تقریباً 60 سال کا فرق والے لوگ باتیں سے کرتے تھے جیسے دو دوست باتیں کرتے ہیں. صحیح ہوگی نا. تو اس وجہ سے میں نے انہیں ان ساری چیزوں سے پکارا اس کے لیے. اس کے بعد میری کتاب تھی اذان فقیر، وہ میں نے بھائی کے نام ڈیڈیکیٹ کی تھی، اپنے سب سے بڑے بھائی کے نام اسی کے لیے، اور وہ بھی ان کی پرسنالٹی کے لحاظ سے میں نے لفظوں کا چناؤ کیا تھا. اس کے بعد میری کتاب تھی عظیم ماں عظیم باپ کا نالائق بیٹا. وہ لیٹرز کی کلیکشن ہے جو میں نے سب کے نام، اس میں اسٹوڈنٹس کے نام بھی خط ہے تو دوسروں کے نام بھی خط ہے، خطوط پہ مبنی وہ ایک کتاب تھی. وہ میں نے کس کے نام کی تھی؟ کس کے نام کی تھی؟ دیکھی نہیں آپ میں سے کسی نے، کیا ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا اس کے بعد ہماری اب میرا خیال سے اگلی تو کوئی کتاب مجھے تو نہیں یاد آتا کہ کوئی اور میری تھی کتاب. پھر یہ والی میری کتاب ہے کہ ون ڈے ون ریفلیکشن سم کلیکشن سم کریشنز. اس کو کس کے نام ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے؟ ویسے ہی ایک آبزرویشن لے رہا ہوں، کوئی اچھی ڈیڈیکیشن اپنے ساتھ تھا کہ نا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے اس چیز کے لحاظ سے. میں اس کے بارے میں کچھ بتانا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ سوچتے رہیں، اینڈ پہ میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوچا ہوا ہے اس کے بارے میں. میرے خیال سے ایک کلیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس اور سب کے پاس جو جائے گی وہ کافی بہتر ہوگی. سیکوینس اس میں جو رکھا گیا، یہ تقریباً میں 3 یا 4 سال سے کتاب لکھ رہا تھا یہ والی. درمیان میں کسی بھی وجہ سے رک جاتا تو میں سمجھتا کہ شاید اللہ یہ لکھوانا نہیں چاہتے، چھوڑ دیتا. پھر جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو پھر چھوڑ دی. اس کے بعد دوبارہ سے جب لکھنے پر آیا تو میں نے کہا چلو اس کو پہلے اٹھا لیتے ہیں. اللہ نے کیا ہوتا چلا گیا. موڈ آف ایکشن اس کا کیسا ہے، میں پہلے کیا سوچا تھا، ڈیزائن کیسے ہوا. یہ موڈ آف ایکشن اس کا ایسا تھا کہ اس کا ہر ایکسٹریکشنز کا ایک ٹائٹل ہوگا. وہ ٹائٹل ایکسٹریکشن کے لحاظ سے خود ایک ایکسٹریکشن ہوگا. صحیح ہوگی نا. یعنی کہ اگر صرف ٹائٹل کو آپ لے لیں تو وہ بھی ایک ریفلیکشن ہوگی. صحیح ہے. پھر اس کے نیچے ایک انگلش میں ایکسٹریکشن لکھی جائیں گی جو ایک ریفلیکشن ہوگی. اس کا نیچے ترجمہ ہوگا جو لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، ایڈیمیٹک ترجمہ ہوگا، جو کہ خود کیا ہوگا، ایک ریفلیکشن ہوگی. اس کے ساتھ ایک السٹریشن ڈرائنگ بنائی جائے گی جو خود ایک ریفلیکشن ہوگی. کیلنڈر پہ، ڈائری پہ جس ڈیٹ میں اس کو رکھا جائے گا وہ خود ایک ریفلیکشن ہوگی. میرے ساتھیوں نے کہا اتنی کمپلیکس چیز آپ کسی سائنٹسٹ کو دے رہے ہیں. صحیح ہو، آپ نے عام آدمی کے لیے کرنا تو اس کو ہلکا کریں. ہم نے فیزز کیے. السٹریشن اس دفعہ نہیں فارورڈ کر رہے. صحیح ہوگی نا. ٹائٹل فارورڈ نہیں کر رہے. بقیہ پوری ڈائری آپ کے سامنے اس کے اندر ہے. جیسے ایک چھوٹی سی چیز کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں. 29 فروری جب آیا تو انہوں نے، چونکہ 29 تو ہر سال نہیں آئے گا، اس کے اوپر انہوں نے نمبرنگ کے لحاظ سے 000 دیا. صحیح ہے. انہوں نے کہا سر اس پر کون سی سینگ ہونی چاہیے. جیسے ہم نے جو شروع کی سب سے پہلی سینگ کیا ہونی چاہیے، پہلی سینگ ویسے ایک رف سا آئیڈیا دیں ود ان اے سیکنڈ. اس پہ بہت زیادہ نہ سوچیں تاکہ مجھے پتہ چلے. دیکھیں اللہ کسے کہتے ہیں؟ معذرت، ہو از دی اللہ. دوبارہ لائٹ کریٹر. صفات ہیں جو آپ لوگ سارے بول رہے ہیں اسی کے. میرے سے پوچھتے ہیں نا ہو از دی اللہ.
جیسے ہی مجھے ٹھوکر لگے میں گروں، جو میری پہلی سوچ جس طرف جائے وہ اللہ، معذرت کے ساتھ اگر میری فوراً سوچ اپنے گھر کے کسی بڑے کی طرف جاتی ہے تو ہمارے لیے وہ خدا، معذرت، میں اس کو اللہ کہتا ہوں، اس کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میرے پاس آئے کہ ڈیٹ 1 کو بچے کو کیا سکھانا ہے، تو فوراً میرے دماغ میں ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، میری پہلی سینگ یہ ہے۔ دوسری کیا ہونی چاہیے؟ کتنے مشکل سوال کرتا ہوں نا میں، آپ پتہ کیا کریں، فوراً بولے سر میں نے تو ڈاکٹر کے پاس امی کو لے کے جانا ہے، تو جان تو چھوٹے اس چیز سے۔ دیکھیں اللہ کے فوراً بعد میں نے لیکچر شروع کیا، میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو کہ تمام عبادت کے لائق ہے، اس کے فوراً بعد میں نے گواہی دی کس کی؟ نبی کی۔ تو دوسری کیا ہونی چاہیے؟ اینڈ دا ہولی پروفٹ، صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے۔ کیا ہے یہ، کیا ہے سیکوینس ایک ہوئے، 29 فروری کو ہماری ڈیٹ آف برتھ بنی، صحیح ہو، بہت سے عظیم آدمی بھی اس دن پیدا ہوئے ہیں، ہم جیسے آرڈنری بھی پیدا ہو گئے، تو کوئی ایسی سینگ ہونی چاہیے تھی جو ہم سے ریلیٹ کرے، تو کوئی ایسی سینگ جو ہم سے ریلیٹ کرے۔ ایک دفعہ ایک نے آرٹیکل لکھا میرے بارے میں کسی نیوز پیپر وغیرہ میں، تو مجھے اس نے آئنسٹائن سے ملایا، کمپیئر کیا، تو میں اس سے ناراض ہوا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یار وہ تو 19 سینچری کی چیز تھی، میں اتنا پرانا آدمی ہوں، لیکن مجھے صغیر کے نام سے یاد رکھو یار، اور اتنا اچھا میرے ماں باپ نے ماشاءاللہ نام رکھا ہے، بلکہ میں ابو کے استاد نے رکھا تھا میرا نام، میں آٹو بایوگرافی میں لکھ بھی چکا ہوں، اور اس کے بھی شروع میں ہر نئی کتاب میں آٹو بایوگرافی کا ایک چیپٹر لکھتا ہوں، تو اس میں بھی وہ چیپٹر موجود ہے اس چیز کے لیے، صحیح ہوگی نا۔ میرا نام کیا ہے؟ صغیر احمد، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، احمد کرتے ہیں حمد جو ہے وہ ثنا ہے، احمد کا الف لگ جاتا ہے تو حمد و ثنا و شکر ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے، ایک چھوٹا سا حمد و ثنا شکر کرنے والا، اتنا اچھا نام ہے میرا یار ماشاءاللہ، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور نام سے اس کو ریلیٹ کرنے کی، صحیح ہوگی بات۔ تو 29 فروری کا بتا رہے تھے آپ لوگ، مجھے بولتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ جب میں پیدا ہونا تھا تو 3-4 لڑکیاں ہونی تھی، اللہ نے کہا یار آج فرشتوں کو رہ دو ایک ہی لڑکا کر دو، لیکن اس میں حرکتیں ساری لڑکیوں والی کر دو، تو میں بولتا ہی رہتا ہوں۔ ہاں جی، میں ہی بتا دیتا ہوں تمہیں۔ تو ایسے ہی سوچا کہ میں نے کہ میں کیا لکھوں اس چیز کے لحاظ سے، تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ جی بولیں نا۔ شور بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اس میں یہ شو کروانا چاہتا تھا کہ ساری میری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہاں میں نے دلائی لاما بھی لکھا ہے اس میں نے گرو نینیش بھی لکھا ہے اس کے اندر، جس کو لوگ نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن مجھے ان کی کئی باتیں اچھی لگی، اور آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو نہیں لگے، میں نے نام نہیں لکھے کسی کے، تو آپ کو نہیں پتہ چل، ورنہ کیا ہوگا کسی نام سے آپ نفرت کرتے ہوں گے نا، اس کی بات سے بھی نفرت کریں گے، تو اس وجہ سے یہ ہے۔ لیکن یہ میں نے شروع میں کر دیا کہ سب میری نہیں ہے، ہاں اس میں بہت ساری میری بھی ہیں، صحیح ہوگی۔ تو یہ وجہ تھی اس ٹائٹل کا لکھنے کا۔ اور 29 فروری کو جو میں نے سینگ ڈلوائی وہ صحیح ہے غلط ہے میری چیز تھی، آپ اس کو کر سکتے ہیں، ڈینائی کر سکتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ صغیر احمد از ناٹ دی نیم آف میٹ اسٹف باڈی یا کریکٹر، بٹ از دی نیم آف دی ڈسپلنس۔ اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد ڈسپلن کے طور پہ یاد رکھا جائے، کسی انسان کے طور پہ مجھے یاد نہ رکھا جائے۔ تو یہ 29 فروری کو ہائی لائٹ کر دیا۔ یہ والی کہاں سے چیز، یہ بھی اڈاپٹیڈ چیز تھی، بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ کہاں سے ملی؟ ایک ایڈوکیٹ صاحب تھے، ان کا بیٹا بھی بیرسٹر ایڈوکیٹ تھا، بہت بڑا نام تھا کراچی کا، اکلوتا بیٹا تھا، اللہ اسے کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اس کی وجہ سے کراچی والوں کو ایک اور نیکی ملی ہے۔ وہ مین شارہ سے جا رہے تھے تو اس میں کیا ہوا کہ دے دیں آ کے دے دیں، تو اس میں کیا ہوا کہ آ رہی ہے، چلی گئی، السلام علیکم۔ یہ دعا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرو، اس لیے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ادارہ بنایا، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے صدقات شروع میں دینے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں، دعا کر دینی چاہیے، اور روزانہ میری ہر نماز میں دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ میں برکت ڈال دیں،
صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہم سے درست فیصلے کروا. اس کے اندر دعائیں بھی ہیں ہماری اس کلیکشنز کے اندر. کیا سیکوینس ہے میں دوبارہ تھوڑا سا میموری پہ دے کر آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ وہ ہمارے ڈیزائنر کے پاس ہے ڈائری پوری، میرے پاس ابھی وہ ڈائری ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے اس میں مقدمہ لکھا، مقدمے میں ہوتا ہے کہ یہ کتاب استعمال کیسے ہوگی. آٹو بایوگرافی کا ایک چیپٹر لکھ دیا، کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ہم اس کو لے کر اسی سیکوینس سے چلیں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآنی آیات بھی لکھی ہیں، پورا قرآن اچھا، ایک ایک لفظ حسین، ایک ایک انداز احسن. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والی چیز ابھی بتانے والی، یہ بعد میں بتانے والی، اس طرح سے. تو قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. دعائیں ہیں جو میرے خیال سے کیا ایک عام آدمی کو آنی چاہیے ہیں، کہ جس طرح تبھی لیکچر کے شروع میں ہم نے اس کو ارینج کیا تھا. بقیہ کیا ہے، ایکسٹریکشنز ہیں، ریفلیکشنز ہیں، کوٹیشنز ہیں. اس میں کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ 100% کسی کو ہم نے کاپی نہیں کیا، اس کی ہمیں 70% بات اچھی لگی، 70% بات لے کے ہم نے اس کے اندر آگے پیچھے تھوڑی سی چیزیں ریلیٹ کر لی ہیں اس چیز کے لیے. تو یہ ہمارا اس کتاب کا ایک چھوٹا سا انٹرو ہے. کوئی آپ کے سوال جواب ہوں گے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں آپ کو فری کر دوں گا تاکہ 11 بجے سے پہلے آپ لوگ آپس میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں پیرنٹس کے آنے سے پہلے. سوچوں میں آپ ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو سزا دے دی ہے. شور ہاں بالکل بالکل بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک کام آپ لوگ یہ کریں کہ اپنی آبزرویشنز بڑھائیں. صحیح ہوگی نا کہ آپ ارد گرد جو ہے وہ دیکھیں کہ میچور لوگ کون سے ہیں. وعلیکم السلام. کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں. صحیح وقت نہیں گزار سکتے تو ان کو صرف آبزرو کر لیا کریں. جیسے میں ایک سفر پہ جایا کرتا یا مسجد نماز پڑھنے جاتا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہے نا کہ وہ میرا مسجد میں نماز پڑھنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہوگی. میرے اپنے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے دوست وغیرہ نا وہ میں ایک جگہ جہاں بیٹھتا ہوں تو وہ اس کی پچھلی صفوں میں بیٹھتے تھے، اگلی صفیں خالی ہوتی تھیں، وہ پچھلی صفوں میں کیا ہوتا تھا بیٹھ رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح سے رستے پہ جب گزر رہے ہوتے تو گزرنے کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو آپ کو جہاں سے جو ملے کلیکشنز کریں. میں نے کہا پورٹ فولیوز پڑھیں، آپ آٹو بایوگرافیز پڑھیں. صحیح ہوگی نا. مجھے چارلی چیپلن کی آٹو بایوگرافی بہت اچھی لگتی ہے. میں نے سینکڑوں آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں لیکن چارلی چیپلن جیسی میں نے آٹو بایوگرافی پڑھی. حالانکہ ایک فلم ڈیزائنر تھا، صحیح ہوگی نا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جتنا سچ اور جتنے اچھے انداز سے اس نے لکھا ہے. میں جتنے بڑے نام ہیں آپ کو بتاؤں جن کی میں نے پڑھی آٹو، مجھے کوئی وہ ایسا نہیں لگا. نیلسن منڈیلا کی کچھ بہتر تھی اس کی، لیکن بقیہ جو تھی ماؤ زے تانگ لے لیں دوسرے، نہیں اس لحاظ سے نہیں تھی. تو کیا آٹو بایوگرافیز پڑھیں اس چیز کے لیے. پھر کیا آبزرویشنز رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں اس چیز کے لیے. تو کیا ہوگا کہ یہ اتنا سارا ڈیٹا ہو جائے گا کہ آپ کو سنبھالنا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن کریں ضرور. اس لیے کہ دیکھیں ہر روز جو ہے، ابھی ہم بیٹھے تھے جب میں یہاں آیا تھا تو میں 8 بجے فار ایگزامپل یہاں آیا تھا، 9 بجے ہمارا لیکچر شروع ہو گیا. دیکھیں 10:30 ہو چکے ہیں. وقت اتنی تیز سے گزرا. ابھی کل کی بات ہے، ہم شام میں ان کو بدلے تھے. میں نے کہا تھا پچھلے سیٹرڈے کو ہماری میٹنگ تھی، نیکسٹ سیٹرڈے پھر آ گیا. صحیح ہے. میں نے کہا وقت جو ہے وہ اس سے بھی تیزی سے گزر رہا ہوگا. صحیح ہے. تو اگر آپ اس کو اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو پوز لے کے آگے جائیں گے. جیسے میں اپنے بزرگوں کی بات بتاؤں، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے یہ گورنمنٹ کا شاید سلمان فاروقی نام ہے یا کیا نام ہے اس بندے کا، شاید اس کو کینسر ہے اور بہت تیزی سے اس کی صحت گر رہی ہے. اخبار کی رپورٹ ہے، لکھا ہوا صرف یہ تھا کہ کوئی کرونیکل ڈیزیز ہے اس کو، اور اس کی صحت بہت تیزی سے گر رہی ہے اور وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں میں پاکستان کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں وہ جو دے رہا ہے پاکستان کو ایکسٹرا آرڈنری پیپر ورک کر رہا ہے وہ. تو کیا ہے کہ میں اپنے رشید بھائی کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں لیکچر ان کا انٹرویو بھی 2 ڈے پہ رکھا ہوا ہے میں نے. 28 سال سے ڈائلائسس پر ہیں، صبح سے شام تک بیڈ پہ نہیں جاتے، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں. میری ایک تھیوری اڈاپٹیڈ ہوگی میرا خیال تھا، لیکن فارورڈ میں نے کی تھی الحمدللہ. تھیوری آف پش کے نام تھے، پرے انٹل سم تھنگ ہیپینس.
اس کے بارے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آرمی میں کیا ہوتا ہے، جو لڑکے اپنا 5 مائل کمپلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، 5 مائل وہاں پہ نا ہر سال 5 مائل کلیئر کرنا ہوتا ہے، 1 منٹ میں 5 مائل کرنا ہوتا ہے نا، یہ ان کا وہ ہے بالکل فٹنس لیول ہے اس چیز کے لیے. تو جو نہیں کر رہے ہوتے نا ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے سینئر کے ساتھ رہو. جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے آگے نہیں دیکھنا. دیکھو بڑے کے ساتھ رہنے کا فائدہ بتاؤ، آگے نہیں دیکھنا، تم نے ہمارے پیروں پہ دیکھنا ہے. بھاگنا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں، صحیح ہم تیز ہونا شروع کرتے ہیں. یہ تھکنا شروع کر دیتا ہے جو نہیں 5 مائل کمپلیٹ کر رہا ہوتا. تو جب دیکھتے ہیں نا اس کو تھکتے ہوئے کہتے ہیں جینٹل مین 1 اسٹیپ مور، جینٹل مین اٹس اوکے 1 اسٹیپ مور. اپنے آپ کو جب صبح بخار ہو نا آپ کو 103 اور آپ کو کام کرنے کا دل نہ کرے، کہتے ہیں چلو 10 منٹ کے لیے تو اٹھ جاؤ، چلتے ہیں 10 منٹ میں کیا ہے صرف. جب وہ 10 منٹ گزرنے اپنے آپ کو حوصلہ ہوتا ہے، دیکھو 10 منٹ گزرے کچھ ہوا نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ اور کر لیتے ہیں یار کام. کیا ہو جب رات ہونے کا دیکھو آج کا دن گزر گیا نا، الحمدللہ کھاؤ پیو ریسٹ کر لو، اللہ نے کیا کل کا بھی گزر جائے گا. 1 اسٹیپ مور صحیح ہوگی نا. تو کیا ہوگا کہ آپ چلتے رہو گے، ورنہ تو میں نے کہا تھا نا کہ نہ کرنے کے تو 1000 بہانے ہوتے ہیں. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لیے. کوئی اور چیز دوبارہ بولیں. شور. دیکھیں آپ کچھ نہ کرتی ہیں، جیسے آپ صحیح نہیں ہونا چاہتی فار ایگزامپل بیماری سے یا کسی بھی چیز سے، کوئی دنیا کا شخص آپ کو صحیح نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو بھی جب اٹھانا ہوتا ہے تو موٹیویشن دیتے ہیں. کہاں کوئی موٹیویشن تو وہ اٹھ جائے گا تمہارے ساتھ، اگر نہیں دو گے تو بالکل نظر آنا چاہیے، بالکل نظر آنا چاہیے. اور جیسا آپ کرتے ہو ویسے ہی نظر آتے ہیں. ہم لوگ اکثر بیشتر کہتے ہیں نا ہم نے تو بہت اچھا کیا تھا، ویسا رزلٹ نہیں. ایسا ہوتا کہاں ہے؟ کائنات بڑی سادہ سی ہے، یقین کریں. پتہ کیا کائنات ہے؟ 2 + 2 = 4. کتنی سادہ سی کائنات ہے. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں 2 + 2 = 3؟ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا کل کا واقعہ کہ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی، وہ کہتی تھی کہ ان کا بھائی جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے. کہ نہیں بگاڑ دیے، جیسی تربیت کی ویسا بچہ نکلا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جی ہم نے ایسا کیا تھا ویسا ہوا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ہاں نا، میرا یہی تو کہنے کا مقصد ہے نا کہ کہیں نہ کہیں تو پرابلم تھا نا. رزلٹ کا نہ آنا تو اس کا مطلب ہے نا کہ کہیں نہ کہیں پرابلم تھا. صحیح ہوگی نا. تو ہمیشہ یہ چیز ہے کہ زمانے پہ نہ ڈالیں، کسی پہ نہ ڈالیں، بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، خود بخود چیز سمجھ میں آ جائے گی. صحیح ہوگی. تھینک یو ویری مچ طالب دعا.